अस्सलाम वालेकुम। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ वैस मंगल वाला। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज की सुबह का आगाज़ करते हैं। एक मरतबा फिर स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की गई है। पिछली मरतबा ये वाक़या ईद उल अज़हा के दिन पेश आया था और अब मुहर्रम का आगाज़ होते ही दोबारा उसी शख्स ने, सलमान ममिका जिसका नाम है, जो इराकी शख्स है, उसने दोबारा यही हरकत की है, यही मज़मूम हरकत की है। और ये मलून शख्स सलमान ममिका ये कहता है कि मैं आइंदा 10 मरतबा भी यही हरकत करूँगा। और फिर बात आ जाती है स्वीडन पर कि स्वीडन का कानून उसे इस बात की इजाज़त देता है और स्वीडन उसे बार बार इस चीज़ की इजाज़त देता रहेगा। अब हमारा क्या काम है? हमारे वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने पिछली मरतबा जब ये मामला हुआ था तो उस वक्त एक बड़ा सख्त बयान दिया था और उन्होंने ये कहा था कि अगर आइंदा ऐसी हरकत हुई तो फिर हमसे कोई गिला ना करे। तो हुजूर वाला आइंदा वो हरकत हो चुकी है और अब मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप दुनिया को ज़रा ख़ुद से गिले का मौका दे दीजिए। बता दीजिए कि आप क्या कर सकते हैं, बता दीजिए कि क्या एक्शन होना चाहिए और बता दीजिए कि मुसलमान के लिए उसका दीन, कुरान और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत सबसे ज़्यादा अहम है। अमेरिका की तरफ से बयान आ गया है कि हम इस चीज़ की मज़म्मत करते हैं। स्वीडन पहले ये बता चुका है कि हमारा ये कानून है, हमारी हुकूमत इस बात के साथ नहीं है, लेकिन हमारा कानून फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इजाज़त देता है। तो इसीलिए अगर ये मामला होता रहा तो हमें कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अब इम्तिहान है हमारा, कब तक मुसलमान बेहिस बनकर ये सारे मामलात देखते रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को कानून अपने हाथ में ले लेना चाहिए और जाकर इस तरह के काम करने चाहिए जो कि नामुनासिब हों, लेकिन हुकूमती सतह पर कोई ऐसा काम ज़रूर होना चाहिए जिससे सारी दुनिया को ये मैसेज मिले, ये पैगाम मिले कि मुसलमान गैरतमंद होता है और वो इस तरह की चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करता। अब देखते ये हैं कि हम क्या करते हैं। जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, बॉल आपके कोर्ट में है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एक मुसलमान की हैसियत से और आपकी पूरी काबीना इस मामले पर ज़रूर सख्त रद्द अमल देगी और दुनिया को बताएगी कि हम क्या कर सकते हैं। आइए 60 सेकंड न्यूज़ की तरफ चलते हैं। असम्बलियाँ 12 अगस्त को तहलील हुई तो 11 अक्टूबर तक इंतखाबात करवा देंगे। अगर असम्बलियाँ पहले तहलील हुई तो 90 रोज़ में इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन। सियासी मकासद के लिए साइफ़र इस्तेमाल करने पर 14 बरस कैद हो सकती है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने इंतखाबात के लिए 42.5 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का 22 जुलाई से पंप्स बंद करने का ऐलान। कौमी क्रिकेटर आयशा नसीम का इस्लाम की खातिर क्रिकेट छोड़ने का ऐलान। स्वीडन में मलून शख्स की एक बार फिर कुरान पाक की बेहुरमती, इराक़ी परचम की भी तज़लील। कुरान की बेहुरमती पर इराक़ ने स्वीडन के सफ़ीर को मुल्क से निकाल दिया। सऊदीया ने गैर मुल्कियों के लिए उम्रे की नई स्कीम मुतारफ़ करवा दी। इटली में जालाबारी, टेनिस गेंद जितने बड़े ओले गिरने से 100 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। और रूस की बहरा अस्वद से गुजरने वाले जहाज़ों को निशाना बनाने की धमकी। जी, ये थी 60 सेकंड न्यूज़ और अब आपको लेकर चलते हैं हम ट्रेंडिंग स्टोरीज़ की तरफ। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं जो कि ज़रा हमें हिला देंगी और सबसे पहली ख़बर बिजली के हवाले से हम आपको देते चले। बिजली ज़ाहिर है आवाम की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, लेकिन इस ज़रूरत का जो बिल है वो वबाल जान बनता जा रहा है, वबाल जान की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। पहले हर सारिफ बिल में शामिल टीवी लाइसेंस फ़ीस अदा करता था। अब आप सब लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन ख़बर यह है कि बिल में, बिजली के बिल में रेडियो की फ़ीस भी शामिल की जा रही है और इसका इंकिशाफ किया सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में किया गया। वज़ारत ख़जाना के हुकाम ने इजलास के दौरान बताया कि बिजली के बिलों में 35 रुपये टीवी फ़ीस जो थी वो शामिल है। आप जब भी अपना बिल देखेंगे उसके अंदर 35 रुपये टीवी लाइसेंस फ़ीस लिखी हुई होगी, चाहे आप टीवी देखते हो या ना देखते हो, चाहे आपके घर में टीवी हो या ना हो, चाहे आप पाकिस्तान टेलीविज़न देखते हो या ना देखते हो, लेकिन आपके बिल में वो 35 रुपये लग कर आएंगे। और इस तरीके से आप देख लीजिए कि अगर 25 करोड़ आवाम 35 रुपये देते हैं हर महीने तो ये कितनी बड़ी एक आमदनी हो गई। अच्छा, अब होगा क्या कि इस 35 रुपये के साथ, 35 रुपये टेलीविज़न फ़ीस के साथ अब
15 रुपये रेडियो फीस भी शामिल की जाएगी। तो आप तैयार हो जाए, ये 35 रुपये का अमाउंट 50 रुपये होने जा रहा है। इससे पहले बिजली के टैरिफ में भी 4 रुपये 96 पैसे यानी तकरीबन 5 रुपये का इजाफा हुकूमत ने कर लिया है और ये इजाफा जुलाई के बिलों में शामिल होगा। और अब ये 92 अखबार जो मेरे सामने आज का है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि बिजली फिर 1 रुपये 90 पैसे फ़ी यूनिट महंगी। तो आप बिजली का बिल दे रहे हैं, वो बिजली महंगी होती जा रही है, मज़ीद महंगी हो गई है, फिर उसके अंदर टीवी लाइसेंस फ़ी और अब रेडियो फीस भी शामिल कर दी गई है। एंजॉय कीजिए, खुश रहिए और बिल अदा करते रहिए ताकि आप लोगों को पता चले कि भाई ये कितना ज़रूरी है। चाहे आपके घर में रेडियो हो या ना हो, चाहे आप रेडियो सुनते हो या ना हो, बिल तो आपने ही देना होगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा जी, तो एक तो ये बड़ी ख़बर हो गई। अच्छा, एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग ख़बर है और ज़ाहिर है मैं तो इस बात का कायल हूँ, हमेशा से इंसान को अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करने का इख्तियार होता है। पाकिस्तान की जो नौजवान विमेन बैटर हैं आयशा नसीम ने क्रिकेट से अलहदगी का फ़ैसला कर लिया है और ये फ़ैसला जो है बेसिकली उन्होंने कुछ अर्सा कबल पीसीबी को बताया था। 18 साला आयशा हैं जिन्होंने पाकिस्तान की टीम की बड़ी ज़बरदस्त बैटर हैं ये, और पीसीबी को जब इन्होंने अपने इस फ़ैसले से आगाह किया था तो पीसीबी की कोशिश ये थी कि ये जिसको कहते हैं ना जारह मिजाज क्रिकेटर हैं, ये अपना फ़ैसला वापस ले लें, लेकिन क्रिकेट बोर्ड की जो कोशिशें थी वो कामयाब ना हो सकी। और जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि आयशा नसीम ने कुछ अर्सा कबल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह कर दिया था, वो मज़ीद नहीं खेलना चाहती। और बेसिकली ये उन दिनों की बात है जब वो इंजरी का शिकार हुई थी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ज़ाहिर है उस वक्त ये समझा कि जी ये एक जज्बाती फ़ैसला है और इस वक्त चूँकि वो इंजरी में है तो वो साइकोलॉजिकली भी आप एक ट्रॉमा में होते हैं, तो हो सकता है ये इस तरह का फ़ैसला हो। तो उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन समझाने के बाद भी जो है वो कुछ ना हुआ। फिर उसके बाद अब ये हुआ है कि इस मौके पर उन्होंने बाकी दूसरी खिलाड़ियों से भी कहा है कि ज़रा वो बात करें आयशा नसीम से। अच्छा, आयशा के हवाले से कहा यह जा रहा है कि आयशा जो है उन्होंने इस वजह से क्रिकेट को छोड़ा है क्योंकि वो दीन के करीब आ रही हैं और उन्होंने कहा है कि जी मैं इस्लाम के लिए क्रिकेट छोड़ रही हूँ। और अगर ऐसी बात है तो बिल्कुल जी ये तो सराखों पर होना चाहिए डिसीजन, पॉजिटिव डिसीजन उनका। और अगर उनको ये लगता है कि ये चीज़ जो है वो दीन से किसी तरीके से मुताबिकत नहीं रखती है तो बिल्कुल फिर तो एक ऐसी चीज़ है कि जिसके हवाले से कभी भी उन्हें इस बात पर फोर्स नहीं किया जाना चाहिए कि वो ज़बरदस्ती क्रिकेट खेलें। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसके लिए वो एक असासा है, लेकिन ज़ाहिर रिलीजन सबसे पहले आता है। तो इसीलिए अगर इस तरह का डिसीजन है तो जी हम तो सपोर्ट करते हैं इस तरह के डिसीजन को। बाकी फिर जो है वो क्रिकेट बोर्ड जब इनसे गुफ्तगू करेगा तो फिर बात सामने आएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं और रोज़ाना तकरीबन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई ना कोई खबर हमारे प्रोग्राम में शामिल ही होती है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में तमाम बड़ी डिजिटल कंपनियों का मुकाबला जारी है और एक नई पेशरफ्त सामने आई है। अब मारूफ कंपनी गूगल ने एक ऐसा टूल टेस्ट किया है जो कि न्यूज़ आर्टिकल लिख सकता है, और ये जो टूल है इसका नाम रखा गया है जेनेसिस। और जेनेसिस टूल जो है बेसिकली हालात हाज़िरा की इसको आप मालूमात फ़राहम करें तो वो उसको न्यूज़ आर्टिकल की शक्ल में ढाल लेता है। और गूगल के ख़्याल में ये जो है टूल ये सहाफ़ियों के लिए पर्सनल असिस्टेंट का काम करेगा। गूगल के जो तर्जुमान हैं जेन प्राइडर, उन्होंने एक बयान में ये कहा कि हम अभी मसनूई ज़हानत की मदद से इस टूल की तैयारी के इब्तदाई मराहिल में हैं, हमारे साथ न्यूज़ पब्लिशर्स बड़ा ताउन कर रहे हैं और ये टूल सहाफ़ियों को उनके काम करने में काफ़ी मदद फ़राहम करेगा। आप देखते हैं कि ये मदद फ़राहम करता है या रिप्लेस कर देता है, क्योंकि हमने मुख्तलिफ़ जगहों पर देखा कि जी अब तो रिप्लेस हो रहे हैं लोग। हॉलीवुड में हड़ताल भी चल रही है इस पूरे चक्कर में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारी चीज़ों में उनकी जगह ले रही है। और हमने देखा कि दुनिया भर में न्यूज़ एंकर्स भी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड बनाए गए हैं। अच्छा, न्यूज़ एंकर तो चलें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड शायद मुझे नहीं पता बन जाए, ठीक है, वो एक ऐसा काम कर ले कि शायद उसको रिप्लेस करे, अल्लाह ना करे, लोगों की नौकरियां होती हैं भाई। लेकिन ये कि एनालिसिस देना किसी भी चीज़ का एक जो कहिए कि उसका एक जायज़ा लेना, उसकी मदद से उसके नताइज निकालना, ये ह्यूमन जहन का ही काम है। अच्छा, अक्सर औकात हमें लगता है कि बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि अब हम सब बेरोज़गार हो जाएंगे। जब कंप्यूटर आया था ना तब भी ऐसा ही लगता था
کہ جی اب تو بس انسان گیا, ٹیکنالوجی آ گئی ہے اور انسان اب کچھ نہیں کر پائے گا, لیکن ابھی تک انسان دیکھیے کام کر رہا ہے اور انسان کی جو اہمیت ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہے. آگے کہاں جاتا ہے یہ معاملہ یہ مجھے نہیں پتا. اچھا ٹک ٹاک کی بات کرتے ہیں جی. مقبول ترین ایپ اس وقت ہے دنیا کی, خصوصاً جو نوجوان طبقہ ہے وہ بڑا وقت صرف کرتا ہے اس کے اوپر, اور بڑا ہی بس میں کیا بولوں کہ کس طرح صرف کرتا ہے, چلیں یہ ایک الگ معاملہ ہے, پازیٹیو نیگیٹو چیز ہر طرح سے یوز ہو سکتی ہے. ٹک ٹاک کی انتظامیہ جو ہے اس نے 2023 کی پہلی سہ ماہی میں ایک رپورٹ جاری کی ہے. اس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں غلط معلومات فراہم کرنے والی 1,17,00,000 سے زائد ویڈیوز کو ڈیلیٹ کیا گیا ہے, اور اس میں سے 83% ویڈیوز ایسی تھی, 83% ویڈیوز ایسی تھی کہ جس کو کسی کے دیکھنے سے پہلے ہی ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا. بیسکلی ٹک ٹاک میں بہت ساری ویڈیوز ان کا ایک آٹومیٹڈ نظام ہے جس کے تحت خود ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں, جبکہ جو دیگر ویڈیوز ہیں ان کو ریویو کے بعد ڈیلیٹ کیا جاتا ہے. تو رپورٹ کے مطابق ان 3 مہینوں میں دنیا بھر میں 9 کروڑ سے زائد ویڈیوز ڈیلیٹ کی گئی ہیں, اور ظاہر ہے یہ وہ ویڈیوز تھیں جن کا کانٹینٹ اپروو نہیں ہوگا, یا یہ وہ ویڈیوز ہیں کہ جن کا کانٹینٹ کچھ غلط انفارمیشن دے رہا ہے, فیک نیوز کے معاملات ہیں, بہت ساری ایسی غلط انفارمیشن مس انفارمیشن آ جاتی ہے کہ جس کو ٹک ٹاک والوں نے یہ ایک میکینزم بنایا ہوا ہے کہ وہ لوگوں تک نہ پہنچنے دیں. تو یہ ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے, اور سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے وہ اسی طریقے سے ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ بھائی سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے, کیونکہ اگر وہ پتہ نہیں چلے گا تو پھر ظاہر بہت سارے لوگ اس پہ یقین کر لیتے ہیں, جو چیز ان کے سامنے آتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جی یہی ٹھیک ہے, اور چونکہ یہ سوشل میڈیا پر ہے پھر وہ لوگ فارورڈ بھی کرتے ہیں اس کو, اور وہ ایسی چیزیں فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اسے 2 منٹ دے کر بھی ذرا پڑھ لینا تو انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ بھائی معاملہ یہ صحیح نہیں ہے اور یہ گڑبڑ ہے. تھوڑا سا اگر آپ دماغ اپنا کھول کر, آنکھیں کھول کر تھوڑا سا انالیسس کر سکیں. اچھا آخری خبر کی طرف آپ کو میں لے کر چلتا ہوں. امریکہ میں بڑا ایک انٹرسٹنگ کام ہوا ہے جی. امریکہ میں ایک ایسی لاٹری کے نتائج کا اعلان کیا گیا ہے جس میں جیتی جانے والی رقم اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی. اور اچھا لاٹری جیتنے والا شخص جو ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے. اس لاٹری کا نام ہے جی پاور بال جیک پاٹ, اور اس لاٹری میں جیتنے والے کو 1 ارب 8 لاکھ ڈالر ملتے ہیں. 1 ارب 8 لاکھ, 1 بلین اینڈ 8 لاکھ ڈالرز ملیں گے. ابھی ظاہر ہے یہ دیکھنا باقی ہے کہ وہ کون سا خوش نصیب ہے کہ جسے بیٹھے بٹھائے اتنی بھاری رقم مل گئی ہے. ہاں یہ ہے کہ اس کے جو قواعد ہیں اس کے مطابق یہ رقم اکٹھی نہیں دی جاتی ہے, بلکہ ہر سال اس رقم کا ایک حصہ جیتنے والے کو دیا جاتا ہے, تھوڑی تھوڑی رقم کر کے دی جاتی ہے. اور اگر وہ ساری رقم ایک ساتھ حاصل کرنا چاہے تو اسے پوری رقم نہیں دی جاتی, بلکہ اس رقم کا ایک مخصوص حصہ دیا جاتا ہے. اور اب تک جتنے بھی لوگوں نے یہ انعام جیتا ہے وہ سب کہتے ہیں جی آپ ہمیں فوری کیش کا آپشن دے دیجئے, تو جو اس کا حصہ ہوتا ہے وہ ہم لے لیتے ہیں. وہ کون جیتا ہے تیری سلف کے سر ہونے تک والا معاملہ ہے جی. کب تک میں رہوں گا, کب تک وہ مجھے ملتے رہے گا ہر سال اماؤنٹ, تو اس سے بہتر ہے وہ کہتے ہیں جی لاؤ جی فوراً لے آؤ, معاملہ جو ہے وہ مکاؤ. اور اس صورت میں ان کو ملتے ہیں جی 55 کروڑ 81 لاکھ ڈالر. لیکن ظاہر ہے اس میں بڑا حصہ ٹیکس کی مد میں بھی چلا جاتا ہے, لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں بھائی یہ لے آؤ, ہمارا کام جو ہے وہ اسی سے ہو جائے گا, ہم بس اس طریقے سے معاملات جو ہے وہ اپنے نپٹاتے رہیں گے. اور ایک اور خبر, اور یہاں ایک اور خبر بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے, وہ بھی آپ کو میں دے ہی دوں. گینیس ورلڈ ریکارڈ جو ہے اس کے حوالے سے, گینیس ورلڈ ریکارڈ کی کتاب میں ایک کشش ہے یا پتہ نہیں کیا ہے کہ لوگ اس میں اپنا نام درج کرانے کے لیے خطرناک کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. اب نائجیریا کے ایک شخص نے کیا کام کیا یہ ذرا سنیے گا. نائجیریا کا ایک شخص اسی کتاب میں اپنا نام لکھوانا چاہتا تھا گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ. اس کے لیے وہ مسلسل 7 دن تک روتا رہا تاکہ وہ ورلڈ ریکارڈ بنا سکے. کس چیز کا؟ میکسیمم ٹائم تک رونے کا. اب 7 دن تک مسلسل آنسو نکالنے کے دوران پہلے تو اس کے سر میں شدید درد ہوا, پھر اس کا منہ اور آنکھیں سوجن کا شکار ہو گئیں. آخر کار وہ عارضی طور پر بینائی سے محروم ہو گیا, اس کو کچھ نظر آنا بند ہو گیا, اور تقریباً 45 منٹ تک وہ مکمل طور پر نابینا رہا, اور اس کے بعد پھر اس کی بینائی جو ہے وہ لوٹنے لگی. لیکن سب سے بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ اس شخص نے گینیس ورلڈ ریکارڈ کے حکام کو اپنی اس کوشش کی اطلاع ہی نہیں دی تھی, کیونکہ بیسکلی جب بھی آپ نے گینیس ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کرانا ہوتا ہے تو آپ ان کی ٹیم کو بتاتے ہیں کہ میں یہ ریکارڈ اٹیمپٹ کرنے جا رہا ہوں. وہ ٹیم آتی ہے, ویڈیو بناتی ہے, اس کے نمائندے وہاں پر موجود ہوتی ہیں, اور پھر وہ چیک کر کے بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ نے یہ کام کر دیا ہے, اب ہم آپ کا نام ڈال دیں گے اس بک میں. تو یہ ماشاءاللہ جو عقل مند انسان تھے انہوں نے یہ کام کیا, خود ہی ویڈیو بنائی, اور گینیس ورلڈ ریکارڈ والوں کو انہوں نے اطلاع نہیں دی, اور اس کی ساری محنت جو ہے وہ ماشاءاللہ سے ضائع ہو گئی. اب وہ کہہ رہے ہیں میں ایک بار پھر یہی کوشش کروں گا. مطلب ظاہر بیوقوفوں کی تو ہمارے یہاں پہ کوئی کمی ہے نہیں,
تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں دوبارہ یہ کام کروں گا اور دوبارہ سے جو گنیس ریکارڈ والے ہیں ان کو مطلع بھی کروں گا اور پھر میں 7 دن تک رہوں گا. اچھا اب اس میں دو چیزیں, ایک تو انسان کیا کیا کرتا ہے, عجیب عجیب حرکتیں کرتا ہے, ایک تو یہ اسپیکٹ ہو گیا. دوسرا یہ کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں سسٹمز ڈالے ہوئے ہیں. جیسے آنسوؤں کا ایک سسٹم ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں ڈالا ہوا ہے کہ جب آپ افسوس کرتے ہیں تو آپ روتے ہیں اور اس سے آنسو نکلتے ہیں. پورا ایک سائنسی ایک نظام ہے, بڑا زبردست قسم کا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے. اب اس نظام میں اگر کہیں کوئی گڑبڑ ہو جائے, جیسے 7 دن تک آپ مسلسل رو رہے ہیں, تو اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی وہ پھر ہمیں بعد میں پتہ لگتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے کسی نظام میں کچھ گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے نتائج ہمارے لیے پھر نیگیٹو صورتوں میں سامنے آتے ہیں, اور یہ ہر طرح آپ کو ملے گا. یہ آپ زندگی کے معاملات میں دیکھ لیں, یہ آپ دنیا میں انوائرمنٹ کے معاملات میں دیکھ لیں, ٹیکنالوجی کے معاملات میں دیکھ لیں, اپنے جسم کے معاملات میں دیکھ لیجئے. آپ نے صحت کو خراب کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کا سسٹم خراب ہوا, رزلٹ گڑبڑ آئے گا. تو جو اللہ تعالیٰ کا جو سسٹم ہے, جو نظام بنایا ہوا ہے, وہ سب سے بیسٹ ہے. اسی کو ہمیں دیکھنا چاہیے, ماننا چاہیے, سمجھنا چاہیے, اور اس کو گڑبڑ نہیں کرنی چاہیے اس میں کبھی بھی. بہت آسان سی بات یہ ہے جی. تو یہ تو تھی کچھ خبریں. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک. صبح سویرے پاکستان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. دنیا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی, دنیا ہے روبوٹکس کی, اور دنیا ہے کمپیوٹر سائنس کی. اور یہ جو کمپیوٹر سائنس کی دنیا ہے, اس دنیا میں بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں, اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ دنیا جا کس طرف رہی ہے, کیسے ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے. لیکن ایک بات طے ہے کہ کمپیوٹر سائنس کا, روبوٹکس کا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا علم حاصل کرنا اس وقت نہایت ضروری ہے, کیونکہ دنیا میں آگے یہی ہوگا اور شاید صرف یہی ہو. تو اب اس کے لیے ہوتا کیا ہے, تعلیمی ادارے اپنے اسٹوڈنٹس کو ان تمام سبجیکٹ سے ہم آہنگی دیتے ہیں, اور ایک مدرسہ ہے جس کا نام ہے جی دارالعلوم بیت السلام. اور مدرسہ بیت السلام کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی روبوٹکس اور اس طرح کی چیزیں سیکھتے رہتے ہیں, اور وقتاً فوقتاً وہ پاکستان میں اور بین الاقوامی طور پر مختلف مقابلوں میں حصہ بھی لیتے ہیں اور جیت کر بھی آتے ہیں. یہ وہ بچے ہیں, نارملی ہمارے یہاں پہ جو تصور ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی مدرسے میں آپ جائیں گے اور دین کی تعلیم حاصل کریں گے اور اللہ خیر صلی اللہ, پاکستان زندہ باد جی, معاملہ ختم ہو جائے گا. لیکن دین و دنیا کا ایک اچھا کمبینیشن بنانا اور دونوں طرح کی تعلیم بہترین طریقے سے دینا, یہ اس مدرسے کا کام ہے بیت السلام کا, اور یہ بڑے زبردست طریقے سے یہ کام کر رہا ہے. اور اس کا کام ہمیں اس طرح کے روبوٹکس کے جو کمپٹیشنز ہیں اس میں وقتاً فوقتاً نظر آتا رہتا ہے. اور ابھی ایک اور کمپٹیشن ہوا تھا روبوٹکس کا, اور اس کمپٹیشن میں بھی مدرسہ بیت السلام کے بچوں نے یہ مقابلہ جیتا. اور ہم آج خوش قسمتی ہے ہمارے پروگرام کی, یہ بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے آپ کا تعارف کراتے ہیں, ملاقات کرواتے ہیں اور فون لائن کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو بھی اگر ان بچوں سے کوئی سوال کرنا ہو تو آپ کر سکیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی جری رحمت اور احتشام حیدر اور شہریار خان. یا میں مکس کر گیا ہوں؟ صحیح ہے, صحیح بتایا میں نے. تو یہ 3 نوجوان طالب علم ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ذرا ان کی تعلیم کے بارے میں, ان کے مدرسے کے بارے میں اور ان کے پروجیکٹ کے بارے میں جانتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ذرا زور سے بولنا ہے, گھبرانا نہیں ہے بھائی. ٹھیک ٹھاک, ٹھیک ہے, صحیح ہے, ایک ایک کر کے. ہاں جری, ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ الحمدللہ صحیح ہے, بہترین, کوئی ٹینشن کوئی اسٹریس تو نہیں ہے؟ اچھا. احتشام, ہاں جی الحمدللہ سب خیر خیریت. یہاں سے اسلام آباد سے کتنی دور ہے یہ مدرسہ؟ یہاں سے تقریباً 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں. 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں جانے میں. اچھا. اور شہریار آپ بھی ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر. زبردست بات ہے. اب یہ جو آپ لوگوں نے وننگ شیلڈز پکڑی ہوئی ہیں, ذرا بتائیں کہ یہ مقابلہ کون سا تھا اور کہاں ہوا تھا, اور یہ ذرا دکھا بھی دیں بھائی کیمرے والوں, ذرا یہ ہماری شیلڈز جو ہیں وننگ شیلڈز وہ بھی دکھا دو بھائی لوگوں کو قریب سے. جی بتائیں. یہ مقابلہ ہوا تھا نیسٹ کالج آف EME جو پاکستان کی اس وقت ٹاپ کی یونیورسٹی ہے. اس میں ہم اسکول کیٹیگری اور کالج کیٹیگری میں پارٹیسپیٹ ہم نے کیا. اور اسکول اور کالج کیٹیگری میں سے آپ لوگوں میں سے اسکول والا کون ہے اور کالج والا کون ہے؟ یہ اسکول والے ہیں اور ہم دونوں کالج. اچھا, تم سب سے چھوٹے ہو جی؟ اور یہ تم سے بڑے ہیں, لگ نہیں رہے ماشاء اللہ, تمہارا قد اچھا ہے ماشاء اللہ, گڈ. اچھا. تو اس میں 2 کیٹیگریز تھیں, ایک یہ لیگو کی تھی اور یہ ایک RTR. اچھا. تو اس میں ہم نے یہ روبوٹس بنائے اور ہماری ابھی ہم ڈیٹیل دیکھیں کہ اس میں جو ہے اس میں ہماری فرسٹ پوزیشن آئی اور اس میں ہماری فرسٹ سیکنڈ دونوں آئی. فرسٹ بھی لے لیا یہ کسی
کوئی تھوڑا کوئی مناسب کر لیا کرو, کسی اور کو بھی جیتنے دیا کرو. یہ بھی ایک اشار و قربانی کا مجسمہ بنوں تھوڑا سا. we were waiting for this. اچھا, پورا سال ہم اس ایونٹ کے لیے انتظار کر رہے تھے کہ جیسے ہی تم لوگ جیتو گے پھر اس پروگرام میں آؤ گے. پہلے ہم تقریباً پاکستان کی جو اکثر جو ایونٹس ہوتے ہیں نا روبوٹکس میں, اس میں ہم نے حصہ لیا. اینڈ دین وی ور ویٹنگ فار دس ایونٹ for 2 to 3 years. یہ زیادہ بڑا ایونٹ ہوتا ہے. It was the largest event of the country. اچھا بھائی ماشاءاللہ زبردست, پاکستان کا سب سے بڑا روبوٹکس کا ایونٹ, اور یہ لڑکے وہاں گئے اور چھا گئے. اچھا, تو اب ذرا آپ لوگوں کی انفرادی جو چیزیں ہیں ذرا اس پر بھی بات کر لیتے ہیں کہ کیا کیا آپ لوگ کر رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں, اور پھر آپ لوگوں کا جو روبوٹس ہے اس کا بھی مظاہرہ ذرا ہم دیکھ لیں گے. مظاہرہ تو خیر کیا یہاں پر کریں گے, وہ سینسرز نہیں ہے, لیکن ذرا اس کی ڈیٹیل آپ لوگوں سے جانتے ہیں. تو جری آپ بتائیے کتنے سال کے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ میرا او لیولس کا آخری سال ہے. لیول 4 Year 4. ہاں ٹھیک ہے. So during this year I studied a lot of robotics and a lot of extracurricular activities, and amongst them this was I participated in the Lego category. Lego کی کیٹیگری. اوکے, Lego سے بھی روبوٹس بنتے ہیں؟ Yes, because the actual name is modular school, so you have to model your robot to do some specific task. اچھا. If you see this one was supposed to pot a ball and to pluck the ball and to deposit it in a safe area. So this was the winning robot, first position, alhamdulillah. اور اگر یہ گر جائے تو نہیں, Can break. ٹوٹ جائے گا. Can. اچھا, گرانا نہیں بھائی, صحیح ہے, حفاظت سے. اچھا, تو اس میں آپ نے لگائے ہوئے ہیں یہ ایک مشینری لگائی ہوئی ہے. اچھا, تو اس مشینری کا جو سرکٹ ہے وہ بھی خود ڈیزائن کیا جاتا ہے یا وہ ڈیزائن نہیں کیا جاتا؟ اس میں ریڈی میڈ ہوتا ہے, اس میں یہ خود ڈیزائن کرتے ہیں. اچھا, اس کیس میں ریڈی میڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا کام کیا ہے؟ Only to make the structure and design. ٹھیک ہے, اور یہ جو روبوٹ ہے یہ کام کیا کرتا ہے؟ You can say there is a ball, a fruit, which is hanging on a tree. So upon a certain height, the robot has to go, pluck the ball, and take it to the designated area. اچھا, زبردست, بہترین. تو باقی جو روبوٹس تھے آپ ہی کے لیول کے لوگوں نے جو بنائے ہوئے تھے, وہ بھی ذرا بتائیں کہ وہ کیا کیا کام کر رہے تھے, اور یہ کیوں پہلی پوزیشن اس کو دی گئی, اور یہ اردو میں بتائیے گا ذرا. اچھا, اردو کمزور تو نہیں ہے آپ کی؟ نہیں, بہت کم. بس ٹھیک ہے. نہیں, اس مقابلے میں تقریباً تھیم تو ایک ہی تھی نا, کہ ایک ہی فکس ارینا تھا, اس کے سب روبوٹس نے جا کے پارٹیسپیٹ کرنا تھا, اس بال کو پلک کر کے ایک ہی. اچھا, سب کو ٹاسک ایک ہی دیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر پھر بات 2 چیزوں کی آتی ہے. ایک کہ آپ نے سارے ٹاسک مکمل کیے ہیں, 2 ٹائم. تو اس روبوٹ کی خاص بات یہ تھی کہ ریلائبل بہت تھا, ہمیشہ یہ ارینا کمپلیٹ کرتا تھا, اور ایک اچھے ٹائم میں 7 سیکنڈس اس کا ٹائم تھا. بھروسہ مند روبوٹ ہے یہ. ہاں, باقی ہمارے پاس کافی زیادہ روبوٹس آئے تھے جو 5 سیکنڈ میں کرے تھے. ہمارے اپنے روبوٹ نے 4.8 سیکنڈس میں کام کیا تھا. اچھا, لیکن وہ آخری اس کے رن میں ایک ہمارا روبوٹ تھا جس کو ٹرائل رن میں وہ مسئلہ ہو گیا تھا, اتنا ریلائبل نہیں تھا. یہ ریلائبل بھی تھا, اسپیڈ بھی بس ٹھیک. صحیح, مطلب اسپیڈ جو ہے اور ریلائبلٹی ان دونوں کا کمبینیشن آپ کو چاہیے. اگر اسپیڈ تھوڑی کم بھی ہے تو بھی کام صحیح کرنا چاہیے, یہ اصل چیز ہے, اصل امتحان یہ تھا. تو یہ آپ نے اکیلے نے بنایا یا آپ کے ساتھ ٹیم کوئی؟ ٹیم تھی, 4 لوگوں کی ٹیم تھی. اچھا, تو آج آپ اکیلے ہی آ گئے, آپ اس ٹیم کے لیڈر ہیں؟ لیڈر نہیں, پارٹیسپینٹ تھا. اچھا, اوکے, ٹھیک ہے. اور آپ سے پھر ہم باقی آپ کی تعلیم کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں, اس کو ہم آپ کو واپس کر دیں کیونکہ یہ میں نے سنا ہے گر ور جاتا ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا, احتشام جی, احتشام اب آپ بتائیے کہ یہ جو کیٹیگری ہے اس میں ریڈی میڈ ہے, اور یہ RTR کیٹیگری ہے, اس میں ہم نے سب کچھ خود ڈیزائن کرنا ہوتا ہے, خود سب کچھ. سرکٹ بھی خود ڈیزائن کرنا ہوتا ہے. سرکٹ بھی خود ڈیزائن کرنا ہوتا ہے, سب کچھ. تو اس میں ہم اس کے لیے کافی آپ کو بتایا کافی دنوں سے, کافی مہینوں سے تیاری اس کی کر رہے تھے. تو اس میں ہمارا جو اس میں بھی اصل میں اس میں ریس ہوتی ہے. اچھا, 2 ٹریکس ہوتے ہیں, تو اس کے اوپر وائٹ شیٹ کے اوپر بلیک لائن ہوتی ہے. تو جس روبوٹ نے ارینا پہلے کمپلیٹ کر لیا وہ ونر ہوتا ہے. اچھا, تو یہ بیسیکلی جو روبوٹ ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ ایک ڈسٹینس کور کرے. جی, ڈسٹینس اصل میں وہ ڈسٹینس ہوتا ہے, لیکن اس میں کافی والز وغیرہ بیچ میں, ہاں, سب کچھ یہ ہوتا ہے. کچھ ہرڈلز بھی ہوتے ہیں, کچھ رکاوٹیں بھی ہوتے ہیں, ان کو عبور کر کے اس نے وہ ڈسٹینس پوری کرنی ہوتی. تو یہ ذرا دکھائیں, اس کو تو گرنے سے مسئلہ نہیں ہوگا. اس کو بھی ہے جی, ہے. اچھا, اوکے. تو یہ سرکٹ وغیرہ آپ نے پھر خود ڈیزائن کیا, اور اس ڈیزائننگ یہ کتنے عرصے میں بنایا, اور آپ کی بھی ٹیم ہے؟ جی, میری بھی ٹیم ہے. تو یہ کتنے عرصے کی محنت ہے آپ کی؟ یہ سر ہم لوگ تیاری سال کے شروع سے کر رہے تھے. اچھا, تو سلولی یہ انکریز ہوتا گیا. اوکے, زبردست, بہترین. تو اس کو کون سے نمبر پہ آیا
یہ اصل میں یہ کوارٹر فائنل پہ رہ گیا کوارٹر تھا. فائنل میں تھا. اچھا ٹھیک ہے. کوارٹر فائنل میں یہ رہ گیا تھا. اصل میں اس کا مقابلہ بہت سخت تھا. انہوں نے صرف ان کو اگر ونر اصل میں جو آخری جو لائن ہوتی ہے نا اس کو دونوں روبوٹس نے کراس کر لیا تھا. وہ دوسری بھی ٹیم ہماری ہی تھی. اچھا اپنے ہی لوگوں نے ہرا دیا. یار یہ تو دوستی نہیں تھی ان سے کہ یہ کیا کر رہے ہو. اصل میں اس کو پھر انہوں نے ریوائنڈ کر کے سلو کر کے 0.25x پہ چیک کیا کہ کون سا روبوٹ کس روبوٹ نے پہلے. اچھا یار تم ہار گئے یار. چلو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے. اچھا ایک اور کالر ہے ہمارے ایسا کالر ہے جی. السلام علیکم علی اسلام آباد سے. جی وعلیکم السلام. جی علی بتائیے. میں آپ کا شو دیکھ رہا ہوں, یہ بچے بڑے ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ بچے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ان کے مدرسے میں ایڈمیشن کا کیا پروسیس ہوتا ہے اور ان کی فیس اسٹرکچر کیا ہے؟ ایڈمیشن اور فی ابھی بتاتے ہیں جی, بالکل بتاتے ہیں. آپ پروگرام دیکھتے رہیے, اپنے دوستوں رشتہ داروں کو بھی کال کر کے بتائیں پروگرام آ رہا ہے ٹھیک ہے. بتاتے ہیں آپ کو فیس ٹھیک ہے. اچھا شہریار آپ کا روبوٹ یہ واپس لے لو بھائی جی, اور وہ دے دو ادھر دکھا دو ذرا اس کو. یہ ذرا تھوڑا زیادہ ہائی ٹیک لگ رہا ہے مجھے, کچھ اس میں تارے مارے زیادہ نظر آ رہی ہیں مجھے کچھ. سینسرز بھی ہیں. اچھا یہ اس کی بتاؤ کیا کاروائی کرتا ہے یہ اس کا اصل میں یہ جو روبوٹس تھے نا ان کا کام تھا کہ لائن فالو کرنا, اور یہ بھی اسی ٹریک پہ چلتا ہے. لیکن دیکھیں سینسرز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. اس کا بیسیکلی اس کا جو پرپس تھا بنانے کا وال فالو کرنا. اچھا جہاں پہ ایک وال نظر آئے وہاں سے ٹرن لے لینا. اور پھر صرف والز ہی نہیں تھی, مختلف کروز تھے, مختلف ہرڈلز تھی ٹریک کے اندر. اچھا تو والز کو اوائڈ کرنا. اگر سامنے کوئی وال آ جائے تو سینسر سینس کرے گا, پھر اپنا وہ سگنل بھیجے گا پیچھے جو اس کا کنٹرولر ہے. تو پھر جیسے اس کی پروگرامنگ ہوئی ہوتی ہے تو پھر اس کے مطابق اسی ارینا پہ والز کو اوائڈ کر کے کروز کو سارا فالو کر کے یہ اپنا ٹاسک. اور یہ کون سے نمبر پہ آیا؟ سیکنڈ. دا ونر سیکنڈ نمبر بھائی, گڈ زبردست شاباش. یہ جو کیٹیگری تھی نا جو ہم نے خود روبوٹس بنانے تھے, ایک تو وہ کیٹیگری تھی نا کٹس والی کہ آلریڈی ڈیزائن کٹس تھی اور پھر ہم نے ان میں پروگرامنگ کر کے جیتنا تھا. ان دیٹ وی گاٹ دا فرسٹ پوزیشن, دا ونر. اچھا یہ جو کیٹیگری تھی اور اس میں دونوں روبوٹس ہمارے تھے, مطلب اراؤنڈ 38 ٹیمز تھی. اور نے حصہ بھی نہیں لیا تھا کیا؟ لیا تھا بہت ٹف تھا. اراؤنڈ اس میں 38 ٹیمز تھی اور جس میں فرسٹ بھی آپس میں ہمارا میچ تھا. صحیح ہے, فرسٹ بھی ہمارا تھا, سیکنڈ بھی ہمارا. تم لوگ اپنے مدرسے میں ہی کر لیتے یہ ٹورنامنٹ, کیا ضرورت تھی ادھر ادھر جانے کی؟ نہیں ہمیں کوارٹر فائنل میں بہت ٹف ٹائم ملا تھا. اچھا کوارٹر فائنل میں 2 ٹیمز تھی LGS کی, لاہور گرامر اسکول, تو انہوں نے ہمیں بہت ٹف ٹائم دیا تھا. اچھا اب ایک اور کالر ہے, پھر میں ذرا اس کی فیوچر امپلیکیشنس کی, یہ اب جو چیز بنائی ہے آپ نے یہ آگے کہاں استعمال ہو سکتی ہے یہ بھی مجھے بتائیے گا. جی مسز خان ہے جی کراچی سے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, فرمائیے. میں خالی ان کو اپریشیٹ کرنا ہے بچوں کو, ماشاء اللہ دے ہیو ڈن گریٹ. اور ان کا یہ کامیابی ایک میسج بھی ہے, نہ صرف ان بچوں کے لیے جو مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں بلکہ ان سب کے لیے جو کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مذہب جو ہے وہ ماڈرن ورلڈ کے ساتھ نہیں چل سکتا. بالکل آئی تھنک دے ہیو سیٹ این ایگزامپل, اور ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ان سے سیکھنا چاہیے. اور جو مدرسے صرف ایک لائن پہ چل رہے ہیں کہ صرف اور صرف مذہب کی لائن پہ چل رہے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ ان سے سبق لیں اور اپنے مدرسوں میں جو ہماری کنٹمپرری ماڈرن ایجوکیشن ہے, سائنٹیفک ایجوکیشن ہے, جو بھی ہمارے سبجیکٹس ہیں وہ پڑھائے جائیں تاکہ اس طرح کے جو بریلینٹ مائنڈس ہیں, جو ہمارا انٹیپڈ ٹیلنٹ ہے وہ دنیا میں آئے اور ایک ہماری الگ پہچان بنے. بالکل بالکل جی, تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا, کامیاب کرے. آمین. اچھا دیکھیں بھائی بڑی زبردست بات کی انہوں نے کہ ایک تو ہمارے یہاں پہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے عقل مند لوگ موجود ہیں, وہ بہت ہی زیادہ عقل مند ہیں میرے خیال میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو شخص دین کی طرف ہو اس کو دنیا کا کچھ پتہ ہی نہیں ہونا چاہیے, اس کو ٹیکنالوجی کا کیا پتہ, وہ تو کن ذہن ہوتے ہیں بیچارے, اور وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. وہ لوگ بہت ہی عقل مند لوگ ہیں, تو ان کے لیے یہ سیگمنٹ خاص طور پہ ہم لے کر آئے ہیں. تو پلیز دیکھیے اور پھر اس کے بعد اپنی رائے قائم کیجیے. اچھا اب ذرا آ جاتے ہیں اس کی فیوچر امپلیکیشنس پر کہ یہ کیا ایسا کام ہے جو کہ یہ روبوٹس آگے جا کر یا اس چیز کو سیکھ کر آپ آگے کیا کر سکتے ہیں, اس کی امپلیمنٹیشن کہاں پہ کر سکتے ہیں. پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں. اگر ہم اس روبوٹ کی بات کریں, اس کا ٹاسک ویسے ایک تھیم تھی ایگریکلچر. ٹھیک ہے. تو نیشنل انہوں نے اس کو ڈیزائن جو کیا تھا کہ ہم ایگریکلچر کو امپروو کریں روبوٹس یوز کر کے. تو اگر اس کے بجائے کہ انسان خود جا کے ایک بہت لمبا کام ہوتا ہے پھل توڑے, اگر آسان ہوگا کہ ایک ہی روبوٹ جائے, لیکن اس کی باسکٹ ہے, بس فروٹ کو توڑتا جائے, اسٹور کرتا جائے, کسان بیٹھا ہوا
انجوائے کر رہا ہو اپنا, کسان بٹن دبا کے اور بس پھر گئے چلو بھائی خود کام کر لو. بس یہ نا ماڈرنائزیشن. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. آپ کا یہ روبوٹ فیکٹریز وغیرہ میں استعمال ہو سکتے ہیں, میں ابھی ہو رہے بھی ہیں کچھ امیزون اسمبلی لائنز وغیرہ پر. جی اصل میں ہم لوگ فیکٹریز میں ان کو جو لائن ٹریکنگ ہے اس میں ہم لوگ چلا سکتے ہیں, مطلب کہ روبوٹس کو دی چیزیں پک کر کے دوسری طرف لا سکتے ہیں. صحیح ہے, یہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے. ہاں اس کیٹیگری میں. اور یہ جو اس پہ سینسرز لگے ہوئے ہیں نا, یہ تو بیسیکلی لائن فالوور ہے نا, وہ ہم یوز اس کی PID یوز کر کے نا, جس طرح سینسرز کے لگے ہوئے تو آج کل ڈرائیونگ وغیرہ خود آٹونومس ہو سکتی ہے. جو یہ آج کل جو ڈرائیور لیس کارز کا جو کانسیپٹ ہے, مینز سینسرز لگے ہوں گے, آگے کوئی بھی ہرڈل آئے گی انہیں اوائڈ کر کے اپنا راستہ نکال کے خود چلا جائے گا. زبردست, بہترین. یہ پکڑ لو بھائی واپس, یہ ڈرائیور لیس کار ہے, خود چلنا ہی نہ شروع ہو جائے. ٹھیک ہے, اچھا جی. اب ذرا ہم آتے ہیں آپ کے مدرسے کی طرف کہ آپ لوگوں کی جو تعلیم ہے اس میں آپ لوگ کیا کیا چیزیں, کیا کیا سبجیکٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ نے جیسے بتایا آپ او لیولز میں ہیں, تو ایک تو دنیاوی جو تعلیم ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہے, لیکن دینی تعلیم میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ دینی تعلیم ابھی تو ویسے ہماری جو آگے دینی تعلیم شروع ہوتی ہے وہ اے لیولس کے ساتھ ساتھ ہی شروع ہوتی ہے. اچھا, او لیول تک نارمل ایجوکیشن جو کنونشنل ہے وہ چلتی رہتی ہے. وہ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ آپ کو ایک بہت اچھا ماحول دیا جاتا ہے. یہ نماز کی پابندی, قرآن پاک کی تلاوت, اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم تدریس, یہ سکھایا جاتا ہے نا, جو بچوں کو اخلاق اور اقدار وغیرہ سکھائے جاتے ہیں. صحیح, تو یہ اس پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے او لیولس تک. اچھا, ہاں جی آپ بتائیے. میں ابھی اے لیولس کا سیکنڈ ایئر ہے میرا. ٹھیک ہے, اور ساتھ ساتھ میں درس نظامی بھی پڑھ رہا ہوں. درس نظامی پورا وہ 8 سال والا جو ہے وہ ہے, یا اس کا کوئی پورا کمپیوٹرائز شارٹ ورژن بھی نکالا ہوا ہے؟ 8 سال والا پورا. اچھا, اور آپ؟ ویسے تھوڑا سا میں بریف کرنا چاہوں گا پورا جو ہمارا سسٹم ہے اس کے بارے میں. دیکھیں ہمارا جو بیت اسلام ویلفیئر ٹرسٹ ہے نا, اس کی ایجوکیشن امبریلا میں آلموسٹ 40,000 اسٹوڈنٹس فری اسکالرشپ پہ فری آف کاسٹ پڑھ رہے ہیں. اچھا, تو ہمارا ایک کیمپس جو اسٹیٹ آف آرٹ کیمپس ہے وہ کراچی میں ہے, اور ایک تلہ گنگ میں ہے. کراچی والا جو کیمپس ہے وہ بیسیکلی بلوچستان کے بچوں کے لیے, سندھ کے بچوں کے لیے, اور جو پنجاب والا کیمپس ہے وہ پنجاب والوں کے لیے, KPK کے بچوں کے لیے. تو یہاں پہ جو او لیولز کروایا جاتا ہے انٹائرلی اٹس فری آف کاسٹ. اچھا, I mean you don't have to pay the hostel fee, you don't have to pay your medical charges, your food charges, your education charges, your exam fee, you don't have to pay anything. اچھا, You just have to show your skills, you just have to show that how keen you are in studies. اچھا, پھر او لیولز کے بعد بچے کو اے لیولز, اور اے لیولز کے ساتھ ایڈوانس ریلیجس ایجوکیشن. اچھا, پھر صرف یہی نہیں, اس کے علاوہ پورے پاکستان کے اندر we have around 480+ بیسک ایجوکیشن سینٹرز پسماندہ علاقوں میں, وہ دور دور گلگت میں اور بلوچستان کے کئی علاقوں میں کئی 100 بچے پڑھ رہے ہیں. مطلب اٹس 40,000 اسٹوڈنٹس آر اسٹڈنگ. اچھا, اس کے بعد پھر انٹلیکٹ کیڈٹ کالج ہے ہمارا, جہاں پہ تلہ گنگ کے اندر ہی, جہاں پہ مختلف ویریس بیک گراؤنڈ سے, بلکہ پورے پاکستان سے بچے آتے ہیں پڑھتے ہیں. تو آپ کیا جو ہے وہ میں نے اپنا او لیولز مکمل کر لیے یہیں سے. ٹھیک ہے, اینڈ آئی ایم ڈن مائی اے لیولز ایز ویل اینڈ آئی ایم ڈوئنگ مائی درس نظامی. زبردست. اچھا, ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں جی, یحییٰ صاحب ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام اویس بھائی. پہلے تو ان سب بچوں کو بہت مبارک ہو, اور ان سے گفتگو کرنے سے پہلے صرف میں ایک بات آپ کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ جہاں آپ ہمیشہ ایک مسلمان ہونے کا ثبوت بھی دیتے ہیں, اور جہاں ہماری نظریات کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے تو آپ اس کو کاؤنٹر بھی کرتے ہیں, اور اس کا ہر وقت ایشوز پہ آپ ڈسکس بھی کرتے ہیں. دیٹ از ویری امیزنگ. اور لوگ ضروری ہے, یہ فرض ہے, یہ اگر نہ کریں تو پھر کیا فائدہ. بالکل, یہ ہم صرف علماء کا فرض نہیں, ہمارا بھی کام ہے. پہلے تو مجھے یہ بات سب سے اچھی لگی کہ دیکھیں ہمارے جو ایک امیج تھا نا کہ مدرسے کے طلبہ بیکورڈ ہوتے ہیں, وہ ختم کر دیا ان بچوں نے, اور انہوں نے جو جدید علم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنے جینیس بچے ہوتے ہیں جو حفظ بھی کر رہے ہوتے ہیں, پڑھ بھی رہتے ہیں, اور ان کو جب آپ نے ایک اسٹریم لائن میں ڈالا, ایک جدید علم کی طرف ڈالا, تو انہوں نے اپنے اسکلز کو پروو کر دیا. میرا مختصر کرتے ہوئے سوال ان سے کرنا چاہوں گا کہ بچوں سے کہ یہ آج جو اگر آپ دینی بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, دنیاوی اور سائنس کی بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں, آپ اس کو ریٹ کس طرح کرتے ہیں, اور آپ کو کتنا ہیلپ کرتا ہے آپ کا مذہب ان تعلیم, اس جدید علم کو حاصل کرنے کے لیے؟ میرا سوال ہے. ٹھیک ہے, صحیح. تھینک یو سو مچ. جناب, کون جواب دینا چاہے گا؟ مذہبی تعلیم کتنا ہیلپ کرتی ہے, کتنی مدد کرتی ہے دینی تعلیم کے اندر, دونوں کتنا ایک دوسرے کے ساتھ کیسے چلا سکتے ہیں؟ بتانا چاہوں گا. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح وی ہیو ڈن دس, اوکے, اینڈ along with studying درس نظامی کے ساتھ ساتھ, ریلیجس ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ
وی ہیو پارٹیسپیٹڈ ان دا روبوٹکس ایونٹ. اچھا یہ نہیں کہ یہ ہمیں ایز اے کورس پڑھایا جاتا ہے, دس از لائک ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی ہماری غیر نصابی سرگرمیوں کے طور پہ. تو آئی وڈ سے کہ ریلیجیس ایجوکیشن یا کوئی بھی ایجوکیشن اگر آپ کسی چیز میں انٹرسٹیڈ ہو تو اس کے لیے ہرڈل بن ہی نہیں سکتی. بالکل جب آپ کا شوق ہے, دونوں چیزوں کو ایکول سپورٹ کیا جاتا ہے. یس, سپورٹ کیا جاتا ہے. اینڈ if that was not the case, we would not be at this level. اچھا پورے پاکستان کی جتنے بھی یونیورسٹیز میں مقابلے ہو رہے ہیں پچھلے پورے سال میں, الحمدللہ we won there and we won this event as well. صحیح. And آپ لوگوں کا اپنا جو انٹرسٹ ہے اب آگے جا کر زندگی میں کیا کرنے کا ہے, یہ بھی مجھے بتائیے. دیکھیے جنرلی جو ہمیں سکھایا جاتا ہے نا ہمارے انسٹیٹیوٹ کے اندر, ہمارے جو مینٹورز ہیں, ہمارے جو ٹیچرز ہیں, وہ یہ کہ آپ نے پڑھنا ہے اور پھر اپنے جیسے تیار کرنے ہیں. صحیح ہے. تو آپ کا ارادہ کیا ہے زندگی میں, آپ اپنے آپ کو 10 سال کے بعد کہاں دیکھتے ہیں؟ آئی ایم بیسیکلی انٹرسٹڈ ان ایجوکیشن سیکٹر. ٹھیک ہے, صحیح. تو میں چاہوں گا اینڈ ود مائی ٹیچرز ہیلپ اینڈ دیئر سپورٹ کہ کسی جس طرح کے ادارے میں پڑھ رہا ہوں اسی طرح کے ادارے کو, پورے ادارے کو لے کے چلوں. بہترین, ایسے ادارے اور مزید بنائے جائیں. ٹھیک ہے, آپ بتائیے بھائی. میرا جو انٹرسٹ ہے پہلے عالم, اس کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی ایک اور اسٹیم پروگرام چلا رہے ہیں ہمارا یہ بداسلام ایجوکیشنل کمپلیکس. تو انشاءاللہ اسٹیم اسکول پہ اس کو آگے لے کے چلیں گے. اوکے, تو بھی ایجوکیشن. جی جی ٹھیک ہے. مجھے زیادہ انٹرسٹ انفلوئنشل اسپیکنگ کے اندر ہے. کس میں؟ انفلوئنشل اسپیکر, وہ موٹیویشنل اسپیکنگ جو ہوتی ہے آج کل بہت چل رہی ہے بھائی. ہاں, لیکن مطلب صرف یہ نہیں کہ اسپیکنگ, مطلب یہ صرف ایک طرح سے ایک کہتے ہیں کسی کی گائیڈنس کے طور پہ ہو, ورنہ پھر زندگی کے اندر. کیریئر کیا بنانا ہے؟ کیریئر ابھی اتنا سوچا نہیں ہے خاص, لیکن ہاں مطلب ہر بندے کا ایک پرپس ہوتا ہے نا زندگی میں. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کیا نام ہے میری وجہ سے اور کوئی لوگوں کو فائدہ ہو. بالکل صحیح. اگر بولنے کی صلاحیت اس کو استعمال کر کے لوگوں کو اس سے اور رہنمائی ہو جائے ان کی, اسی طرح میرا پرپس ہے. اچھا ایک بالکل سچ بتانا, اللہ کو حاضر ناظر جان کے, ماحول کیسا ہوتا ہے مدرسے کا؟ ماحول بہت اچھا ہوتا ہے. نہیں اچھا کیسے؟ مجھے تو لگتا ہے بھائی وہ آپ سوچ رہے ٹیچرز جو ہے وہ, جو میں نے جو سنا ہے کہ دیکھو پٹائی بھی بڑی خوب ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس کے علاوہ بڑے بچے ہیں, چھوٹے بچے ہیں, وہ بولنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. بڑا مشکل ہے بھائی, کیونکہ آپ لوگ اپنے گھر والوں سے دور وہاں رہ رہے ہیں, تو بہت ٹینشن والا ماحول ہوتا ہے. میں نے سنا یہ ہے بھائی. ایک سوال ہے میرا کہ کیڈٹ کالجز جو ہوتے ہیں ان میں کیا پٹائی کم ہوتی ہے؟ بہت زیادہ ہوتی ہے. پھر صحیح ہے, تو یہاں پہ بھی ہوتی ہے. اصل میں پٹائی نہیں ہوتی اتنی. اچھا, مطلب کہ اگر پٹائی ہوتی نہیں ہے, یہ رول ہے جامعہ کا. اچھا جی بالکل. لیکن پنشمنٹس وہ ہر اسکول میں ہوتی ہے, ہر جگہ ہوتی ہے. پش اپ, سخت پٹائی کچھ نہیں. آل پارٹ آف لرننگ. اصل میں ہمارے ٹیچرز جو ہے نا وہ اس طرح کے ماشاءاللہ بیک گراؤنڈ سے ہیں کہ وہ بالکل اس کو سپورٹ نہیں کرتے. اچھا, پھر تو مزہ ہی نہ آئے پڑھنے میں. نہیں مزہ کیوں نہ آئے, پٹائی تو ہلکی پھلکی ہونی چاہیے. نہیں مزے تو آ رہے ہیں, مزے آ رہے ہیں. چلے زبردست جی, بہترین. ایک اور ایڈ کرنا چاہوں گا اس کے ساتھ ساتھ, وقت ختم ہو گیا, کہ صرف وی آر ناٹ ڈوئنگ دس او لیولز اے لیولز اینڈ درس نظامی. ہمارا جو اسٹیم کا ایک کانسیپٹ ہے کہ اٹس لائک ناٹ اونلی تھیوری, وی آر گوئنگ پریکٹیکل, کہ لاکھوں میں پورے پاکستان سے ایک بچہ ہو یا 2 بچے ہوں, کیونکہ جب اتنا ساری انویسٹمنٹ ہوگی اور سب کچھ ہوگا تو آف کورس دا ریزلٹ از ریکوائرڈ. ایسا ہی ہونا چاہیے. بہت شکریہ ادا کریں گے آپ تینوں کا کہ آپ لوگ یہاں پر آئے, ہمارے پروگرام کی عزت بڑھائی آپ لوگوں نے, اور بڑا زبردست آپ کے جو کام ہے اس کو کنٹینیو کرتے رہیے اور دین و دنیا کو بہترین طریقے سے آگے لے کر چلتے رہیں. ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ جی. ناظرین وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک جی. صبح سویرے پاکستان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اب ذرا بات کرتے ہیں ماحولیاتی تبدیلیوں کی, اور ظاہر ہے جس طرح کے حالات چل رہے ہیں, جیسا یہ وقت چل رہا ہے, ہر روز کوئی نہ کوئی خبر آتی ہے کہ اس وقت اس دنیا میں جتنی زیادہ یہ ماحولیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے جاپان, چین ہو, چاہے یوکے ہو, چاہے ہمارا اپنا یہ خطہ ہو, ایکسٹریم ٹیمپریچرز کی زد میں ہیں یہ تمام ممالک. اور اگر جنوبی ایشیا کی بات کی جائے تو وہ سب سے زیادہ متاثر ہے یہ خطہ. چین کا ہم نے کل آپ کو بتایا تھا کہ 52 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا گیا ٹیمپریچر, جو کہ ایک ریکارڈ ہے. تو اب جنوبی ایشیا جو ہے وہ
ماحولیاتی تبدیلیوں کی زد میں سب سے زیادہ ہے اور ہر سال اس کے شواہد بھی سامنے آ رہے ہیں. گزشتہ برس مانسون کی جو بارشیں تھیں اور جو سیلاب تھا اس کے باعث 1739 افراد ہلاک ہوئے تھے اور ملکی جو معیشت تھی ہماری اس کو $30 ارب کا نقصان ہوا تھا. اب نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی جو ہے اس کے مطابق 25 جون سے 12 جولائی تک مانسون کی بارشوں سے 91 افراد ہلاک ہوئے اور 151 زخمی ہوئے. پھر بھارت میں بھی اس سے ملتی جلتی صورتحال ہے. وہاں پر شمالی ریاستوں میں ہونے والی جو موسلادھار بارشیں ہیں انہوں نے کافی لوگوں کی جانیں لی ہیں. ہزاروں لوگ بے گھر ہوئے ہیں اور گھروں کو چھوڑ کر بہت سارے لوگ عارضی کیمپوں میں رہ رہے ہیں. دہلی شہر کا جو پوش علاقہ وہ بھی پانی سے بھر گیا تھا. اور یہ سارے مطلب چھوٹی چھوٹی اگر آپ نشانیاں دیکھیں اور آپ تھوڑا سا نیوز کو انالائز کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ساری چیزیں ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات ہیں. اور پھر بارشوں سے جو پھیلتی ہیں بیماریاں وہ بیماریاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں, کافی زیادہ ایک عذاب بن کر لوگوں پر نازل ہوتی ہیں. جنوبی ایشیا کے 8 ممالک میں شدید بارشیں, قحط اور بڑھتے درجہ حرارت ایک معمول بن چکے ہیں اور ماہرین کے مطابق یہ علاقے اپنے جغرافیہ, آبادی اور غربت کی وجہ سے کافی زیادہ خطرات میں مشتمل ہیں. 1.5 ارب کی آبادی پر مشتمل یہ خطہ جو ہے 1.5 ارب سے زائد لوگ جہاں پر ہیں اور یہ خطہ جو ہے دریاؤں سے اٹا ہوا ہے. کوہ ہندوکش اور ہمالیہ سے نکل کر شہروں کا رخ کرتے ہیں دریا. بارشوں کی وجہ سے ان میں سیلاب آتے ہیں جس سے آبادی متاثر ہوتی ہے. عالمی بینک کے مطابق جنوبی ایشیا کے 70.5 کروڑ افراد کم از کم ایک قدرتی آفت کا شکار ہو چکے ہیں. دے ہیو ایکسپیرینسڈ دیز نیچرل کلیمٹیز. اور اس خطے کو خوراک اگانے کے لیے زمین کی کمی, پانی کی قلت اور آبادی کی نقل مکانی کا مسئلہ ہے اس کا بھی سامنا ہے. اچھا, پاکستان کے جو موسم ہے جو مختلف فصلیں کاشت کرنے کے لیے نہایت موزوں تھے انہوں نے بھی اپنا مزاج تبدیل کر لیا ہے. اس کی وجہ سے یہاں پر ایک طریقے سے غذائی قلت بھی پیدا ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ہمالیہ کے جو پگھلتے ہوئے گلیشیئرز ہیں ان کی وجہ سے مستقبل میں فصلوں اور انسانوں کے لیے پانی کی کمیابی ہو سکتی ہے. اور ایک تحقیق کے مطابق صنعتی انقلاب جو تھا اس کے بعد سے ہمالیہ اپنی 40% برف سے محروم ہو چکا ہے. اقوام متحدہ کی 2021 کی ایک رپورٹ تھی, اس کے مطابق جنوبی ایشیا کی 21% آبادی خوراک کے شدید عدم تحفظ کا شکار ہے. ایک رپورٹ میں پیشگوئی یہ کی گئی ہے کہ 2050 تک اس خطے کے 65 کروڑ افراد کو نقل مکانی کرنی پڑے گی, ان کو ڈسپلیسمنٹ کرنی پڑے گی. اور یہی وجہ ہے کہ دیہاتوں سے بہت سارے لوگ شہروں کی طرف ہجرت کر رہے ہیں. یہ ایک معمول کی بات بن گئی اور اس کی وجہ سے پھر شہروں میں سہولیات کی جو فراہمی ہے وہ دشوار ہو جاتی ہے کیونکہ شہروں کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے. اب اس کی مثال آپ کو ڈھاکہ سے میں دوں, اگر وہاں پر تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے اور جو انفلو ہے لوگوں کا گاؤں سے وہ شہروں کی طرف ہو رہا ہے تو یہ ایک بہت مشکل فینومینا ہے جس سے وہاں کی حکومت ڈیل کر رہی ہے. تو یہ پورا ریجن زیادہ پرون ہے ماحولیاتی تبدیلیوں کے. تو اس وجہ سے ہمارے جو ریجن کے لوگ ہیں, ہمارے جو ریجن پر جو اثرات ہو رہے ہیں ان کو ذرا ہمیں زیادہ سیریسلی لینا چاہیے اور زیادہ سیریسلی ان پر کام کرنا چاہیے. درخت زیادہ سے زیادہ لگانے چاہیے اور جو ہم فالتو جو ٹیمپریچر بڑھانے والی چیزیں استعمال کرتے رہتے ہیں نا, جو ہر وقت اے سی چل رہے ہوتے ہیں, ہر وقت جو ہے وہ ہم گاڑیاں اور فیکٹریز اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سب ماحولیاتی آلودگی کا, کاربن ایمیشن کا باعث بنتی ہیں. یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ذرا کم کرنی پڑے گی کیونکہ پھر اگر ہم نے یہ کم نہ کیا تو پھر زندگی کم ہونا شروع ہو جائے گی. اب ایک تو یہ چیز ہے جس کی وجہ سے گرمی کم ہوگی, لیکن ذرا اب اگر تھوڑا سا اس کو ہم لائٹر موڈ کی طرف لے کر آئیں تو چونکہ اب موسم ایسا ہے, کچھ دن بارش ہوئی لیکن آج پھر گرمی ہے اور گرمی کا موسم جب ہوتا ہے تو لوگوں کو یاد آتا ہے سوئمنگ پول, اور سوئمنگ پول پر موجود ہے جی ہماری نمائندہ اقصیٰ اور وہ دیکھ رہی ہیں کہ وہاں پر کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, ہمیں بھی بتاتی ہیں. جی اقصیٰ. موسم ہو تو ہر بندہ پریشان ہوتا ہے کہ اے سی میں بیٹھا جائے, اور اگر اے سی میں بیٹھ جائیں تو صحت جو ہے اس پر کمپرومائز ہونے لگتا ہے, اور یہی ہم نہیں چاہتے کیونکہ آپ جتنی بھی فزیکل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, چاہے رننگ ہو چاہے جم میں جانا ہو, اس سے آپ کو بے حد گرمی لگتی ہے. لیکن اس کا حل ہم لوگ جو ہے وہ لے کر آئے ہیں. اسلام آباد میں کھلا ایک شاندار سوئمنگ پول جہاں پر ڈفرینٹ ٹائمنگز ہیں لیڈیز کی, بچوں کی, مدرس کی, اور آج کل کیونکہ چھٹیاں ہیں اور مدرس جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ سوئمنگ پول پر آتی ہیں ان کو سوئمنگ سکھوانے, اور ساتھ ہی انسٹرکٹرز بھی یہاں پر موجود ہیں جو کہ زبردست طریقے سے گائیڈ بھی کر رہے ہیں اور سوئمنگ بھی سکھا رہے ہیں. تو آج ہم آپ کو سیر کرائیں گے گرمی کے موسم میں ٹھنڈے ٹھنڈے سوئمنگ پول کی. کیوں سوئمنگ ضروری ہے, کیا کیا فائدے ہیں, بچے کیسے انجوائے کر رہے ہیں, تو چلیے آئیے اور ہم سب مل کر اس سوئمنگ پول کی سیر کرتے ہیں.
इस वक्त हम मौजूद हैं पूल के बाहर और मुझे तो यहाँ आते ही मज़ा आने लगा है। यहाँ पर एक प्रोफेशनल ट्रेनर मौजूद हैं जो ज़बरदस्त तरीके से बच्चों को जो है वो स्विमिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कराते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनको गाइड कर रहे हैं प्रॉपर। उनसे बात करेंगे। जी आप मुझे बताइएगा कि आप यहाँ पर जो है वो एज अ प्रोफेशनल ट्रेनर मौजूद हैं, कितनी ज़रूरी है स्विमिंग? स्विमिंग बहुत ज़रूरी है, हर बच्चे का बेसिक लाइफ स्किल है। वी कॉल इट अ लाइफ सेविंग स्किल। दुनिया में 70% पानी है। इफ़ यू डोंट नो हाउ टू सेव योर सेल्फ, हाउ टू हैव फन, हाउ टू एंजॉय द वाटर, देन यू कैन नॉट एंजॉय योर लाइफ। ये भी बताइएगा कि किस तरह से प्रोफेशनल ट्रेनिंग आप बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, कितने अरसे में जो है वो उन्हें ज़बरदस्त किस्म की स्विमिंग करने आने लग जाती है? जो प्रॉपर स्विमिंग लर्निंग की एज है दैट इज़ 4 ईयर। 4 ईयर पे यू कैन स्टार्ट प्रॉपर स्विमिंग विद द स्ट्रोक, परफेक्ट स्टाइल एंड परफेक्ट। इफ़ यू कम हेयर विद अस, लाइक वी टीच इन 2 months, you can learn all different style, 4 styles, and you can learn it how to swim. कुछ पेरेंट्स मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइएगा कि आपका बेटा है यहाँ पर, कितना इंजॉय कर रहे हैं आप यहाँ पर रोज़ लाते हैं उनको सिखाने के लिए? समर्स में इससे ज़्यादा रिफ्रेशिंग और हेल्दी एक्टिविटी कोई नहीं हो सकती बच्चों के लिए। ऐसे स्विमिंग पूल्स की हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि तमाम बच्चे इन हेल्दी एक्टिविटीज़ का हिस्सा बन सकें। आई एम सो रियली हैप्पी कि मेरे दोनों बच्चे यहाँ आ रहे हैं। माई सन इज़ ऑलमोस्ट 6 years old और ये माशाल्लाह यहाँ 2 week से स्विमिंग कर रहे हैं और बहुत जल्दी सीखा है। एंड डेफिनेटली बच्चों की ग्रोथ के लिए ये बहुत अच्छा। आई एम अ मेडिकल डॉक्टर एंड आई कैन टेल यू कि ये बच्चों की फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत बेस्ट एक्टिविटी होती है। जी नाज़रीन, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ और प्रोफेशनल ट्रेनर्स के साथ मुझे जो है वो बहुत मज़ा आया है। यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर एंजॉय करने और हम सब मिलकर मेरे साथ एंजॉय कर रहे होंगे। आई होप आप भी जाइए और अपने नज़दीक किसी स्विमिंग पूल में बच्चों के साथ ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय करिए। वाह जी वाह, क्या बात है। स्विमिंग पूल में एंजॉय कर रहे हैं सब लोग और ज़ाहिर है स्विमिंग एक बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है, सबको सीखनी चाहिए और एंजॉय भी करना चाहिए। और मौसम ऐसा है कि इसमें स्विमिंग करने से ज़रा लुत्फ़ दुबाला हो जाता है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान उन ममालिक में पहले नंबर पर है जिनमें 5 साल से कम उम्र के बच्चों की डायरिया और पेट की बीमारियों की वजह से सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं। और ये एक बहुत ख़तरनाक बात है जिसकी जिम्मेदारी वालिदैन और हुकूमत दोनों पर आयद होती है। इन बीमारियों से बचाव के लिए एहतियात सबसे अहम पहलू है, लेकिन इसके बारे में इल्म की कमी के बायस वालिदैन एहतियात नहीं कर पाते। और इसी तरह हुकूमत का भी बच्चों को पेट की बीमारियों से बचाने में एक अहम किरदार है। हुकूमती गफलत भी ज़ाहिर है इतनी बड़ी तादाद में बच्चों की अमवात की जिम्मेदार है। मानसून में बीमारियों की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। इस मौसम में एहतियात की ज़रूरत ज़्यादा बढ़ जाती है। पेट की बीमारियों से बच्चों की अमवात की शरह पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा क्यों है और कैसे इनसे महफूज रहा जा सकता है, इस हवाले से हम बात करते हैं। माहिर अमराज अतफाल डॉक्टर सुहेब रियाज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो ज़रा ये जो स्टेटिस्टिक्स हैं, ये नंबर है, पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा अमवात क्यों होती हैं ये पेट की बीमारियों और डायरिया की वजह से, इस पर कुछ रोशनी अगर आप डाल सकें। जी सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया आज इनवाइट करने के लिए इस पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम पे। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जिस तरह दुनिया में हम काफ़ी और कामों में गलत जगह पे ऊपर हैं, उसमें बच्चों में जो 5 साल से कम बच्चों में अमवात हैं, उसमें भी पाकिस्तान दुनिया में, एशिया में तो नंबर 1 है हम। और ओवरऑल अगर आप बात की जाए तो हम तकरीबन 23वें नंबर, 22वें नंबर पे आते हैं और ये WHO के स्टेटिस्टिक्स हैं। अब रीज़न्स, ये एक बहुत मल्टी फैक्टोरल प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसमें देखें, सबसे पहले हमारी जो जोग्राफियाई लोकेशन है, हम एक हॉट ह्यूमिड कंट्री हैं हमारे, और ऊपर से थर्ड वर्ल्ड कंट्री भी हैं, हमारे रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं हैं। जिस तरह आप इन चीज़ों के लिए ज़रूरी है बचाने के लिए इन बीमारियों को, पीने का साफ़ पानी हमारा सबसे बड़ा मसला, पीने का साफ़ पानी। आज भी इस 21st सेंचुरी में तकरीबन 80%, 70 से 80% पाकिस्तानी आबादी को पीने का साफ़ पानी मैसर नहीं है।
سینیٹیشن دیکھ لیں آپ, نکاسی آب جو ہے, ہمارے جو سیویج ہیں وہ پراپرلی ڈسپوز آف نہیں ہوتا. ہم اپنے نہروں میں, دریاؤں میں اس پانی کو پھینکتے ہیں, ٹھیک طرح ٹریٹ نہیں کرتے. پھر وہ پینے کے پانی کے ساتھ مکس ہو رہا ہوتا ہے بہت جگہوں پہ, جس سے اور یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں. تیسرے نمبر پہ آپ دیکھیں, ہم بچوں میں امیونائزیشن, جو حفاظتی ٹیکے ہیں, ان کے کورس نہیں پورے کروا سکتے. پبلک اویئرنیس اور بہت ساری کوششوں کے باوجود ابھی بھی جو ویکسینیشن کی شرح ہے وہ کافی کم ہے پاکستان میں. چوتھے نمبر پہ آپ دیکھیں, ہم اپنی ماؤں کو ابھی تک ایجوکیٹ نہیں کر سک رہے ٹھیک طریقے سے کہ ماں کا دودھ پلانا, بریسٹ فیڈنگ کتنی امپورٹنٹ ہے ایک بچے کی زندگی میں. تو یہ سارے بڑے بڑے فیکٹرز ہیں. آپ اگر اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو یہ بیماریاں تقریباً 60% بچوں کو, جن ماؤں نے 2 سال تک اپنے بچوں کو فیڈ کروایا ہوتا ہے, ان میں یہ بیماریاں کم ہو جاتی ہیں. تو یہ چیدہ کچھ چیزیں ہیں جن کا میں نے ذکر کیا, جس کی وجہ سے ہم انفارچونیٹلی ویری انفارچونیٹلی. اچھا, میں یہ چاہوں گا کہ ہماری فون لائنز بھی ہم آن کر لیں تاکہ اگر ہمارے ناظرین جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو بھی اگر کوئی سوال کرنا ہو تو آپ سے سوال کر سکیں. نمبرز جو ہے وہ ہمارے ظاہر کافی تشویشناک ہیں. اب ہمارا جو اس وقت جو سیزن چل رہا ہے اس میں کون کون سی ایسی بیماریاں ہیں جو کہ عام طور پر ہم ایکسپیرینس کر سکتے ہیں بچوں میں؟ دیکھیں, آج کل جو جس طرح نارمل سارے سال جس طرح ہم بچوں میں عام طور پہ سانس کی بیماریاں, پیٹ کی بیماریاں بہت زیادہ دیکھتے ہیں, ان سیزنز میں یہ جو برسات کا موسم ہے یا گرم موسم جو ہے جس میں حبس ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے, پرٹیکولرلی اس 2-3 مہینوں میں سٹارٹنگ فرام اپریل مئی سے آنورڈز اگست سپٹمبر تک, ان دنوں میں تو پیٹ کی بیماریاں ہی سب سے زیادہ ہیں. آج کل اگر میں آپ کو اپنی فیصل آباد میں پرسنل پریکٹس یا جدر یونیورسٹی میں ہم پڑھاتے ہیں, اگر فار ایگزامپل ہم 100 مریض دیکھتے ہیں ان ٹوٹل ان اے ڈے, تو اس میں تقریباً 60 سے 65 بچے پیٹ کی بیماریوں والے ہیں. اور اس کے علاوہ جو عام دوسری بیماریاں ہیں وہ تو چل رہی ہوتی ہیں, لیکن آج کل ان کا پرپورشن ہمارے ٹوٹل برڈن میں اتنا زیادہ ہو جاتا. تو تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 60 سے 70% کیسز جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں وہ آپ کی پیٹ سے جڑے ہوئے ہیں. صحیح. اچھا, اب اس میں جو بچوں کی ایجز ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ کس عمر کے بچوں میں یہ پیٹ کی بیماریاں اس سیزن میں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں, یا پھر اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے؟ جی نہیں, بہت ویری پرٹیننٹ کوشچن, کیونکہ جتنے بچے آج عمر میں چھوٹے ہوتے ہیں وہ اتنا زیادہ اس بیماری سے متاثر ہوتے ہیں. فار ایگزامپل, جو ہم آج کل جو بچے دیکھ رہے ہیں جن میں یہ بیماریاں آ رہی ہیں, موسٹ آف دیم آر لیس دین 5 ایئرس. اچھا, اس میں ایک اور انفارچونیٹ ایلیمنٹ ایک اور آ جاتا ہے کہ دا ینگر دے آر دا مور سکر دے آر. دیٹ مینس مطلب کہ جتنے وہ کم ہوتے ہیں عمر میں اتنے زیادہ بیمار ہو کے ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں. تو موسٹلی یہ لوگ 5 سال سے کم ہیں, اور جو اس میں بھی 1 سال سے کم بچوں کی شرح بہت زیادہ ہے. اور یہی وہ لوگ ہیں, یہی وہ پرپورشن ہے اس پاپولیشن کا جو ہماری جو مورٹیلٹی فگرز ہیں اس میں بھی یہ ٹاپ پہ ہوتے ہیں. آپ اگر میں آپ کو ایک WHO کا ایک اور اسٹیٹسٹک بتاؤں تو دیکھیں, ہماری 5 سال سے کم پاپولیشن بنتی ہے تقریباً 17-18% کے قریب بنتی ہے, لیکن اس ساری اموات میں ان کا شیئر تقریباً 60 to 65% ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جتنے چھوٹے بچے ہیں وہ اتنے زیادہ انوالو ہوتے ہیں, اور اتنی زیادہ ان میں شرح اموات بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. بالکل صحیح. اچھا, ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں جی, ظہیر صاحب ہیں اکاڑا سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ظہیر صاحب فرمائیے, کیا سوال کریں گے؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ میرا ایک بیٹا تقریباً اس کی 1 سال عمر ہو گئی ہے, تو وہ بیمار ہو گیا تھا, اس کو چیسٹ انفیکشن بھی ہو جاتا ہے, تو میزل بھی اس کو ہو گیا تھا جب اس کی عمر 7-8 منتھ تھی.
تو اس کو داخل کرنا پڑا ہاسپٹل میں تقریباً 7-8 دنوں کے لیے 3-4 مرتبہ داخل کرنا پڑا تھا جی. تو اب وہ اس نے کرالنگ بھی اسٹارٹ نہیں کی ہے اور وہ چلتا بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں کرتا, بس بیٹھا رہتا ہے اور کھیلتا ہے. ماشاءاللہ ہیلدی بھی ہے, ہیلدی نظر آتا ہے, لیکن وہ ٹانگوں پہ وزن بھی نہیں ڈالتا. اوکے ٹھیک ہے, ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں. جی سر کیا یہ اس طرح کی بیماریاں آگے بگڑ کر ایسی صورتحال کی طرف بھی لے جاتی ہے بچوں کو کہ ان کی جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے وہ متاثر ہو جائے؟ جی بالکل. تو ظہیر صاحب, پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اپنے بچے کی جو نیوٹریشن ہے, جو صحت ہے, جو اوور آل اس کی خوراک ہے, اس کا خیال کریں سب سے پہلے. دیکھیں ہمارے جسم میں مختلف نمکیات ہوتی ہیں جس میں کیلشیم, سوڈیم, پوٹاشیم, فار ایگزامپل یہ چھوٹی موٹی ہماری نمکیات ہیں. اب اگر جو بچے ان بیماریوں سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں ان میں یہ چیزیں بہت زیادہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور اس میں نہ صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی ڈیولپمنٹ متاثر ہوتی ہے, جو عمر کے حساب سے ان کو کام کرنے ہوتے ہیں وہ کم کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ وہ اوور آل ان کی ایکٹیویٹی متاثر ہو سکتی ہے. ان میں کام کرنے کی جو ایکٹیویٹی کا لیول ہے وہ کم ہو رہا ہوتا ہے, ان میں سست ہوتے ہیں بہت زیادہ. تو ظہیر صاحب پہلا مشورہ میں آپ کو یہ دوں گا کہ ایک تو اپنے بچے کی خوراک کا خیال رکھیں. اگر آپ کہیں قریبی نیوٹریشنسٹ, ڈائٹیشین سے رابطہ کر سکتے ہیں تو ان سے رابطہ کریں. دوسری بات یہ کہ اپنے قریبی فزیشین کو چیک کروائیں. جیسے آپ نے بتایا کہ آپ 2-3 دفعہ پہلے چیک کروا بھی چکے ہیں, تو اگر ان سے آپ ان کے جو ٹیسٹ ہوئے ہیں وہ شیئر کریں تو میں بہتر حالت میں ہوں گا آپ کو زیادہ بہتر مشورہ دینے کی. لیکن اگر ایک مسئلہ ہے جو کافی دیر سے چل رہا ہے. اچھا, ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, فاروق صاحب ہیں جی لاہور سے, ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم فاروق صاحب. ہیلو جی فاروق صاحب فرمائیے, کیا سوال کریں گے سر؟ جی میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا کہ مہنگائی نے تو بہت زیادہ اثر کیا ہے لوگوں پر, تو پانی بھی بہت مہنگا ہو گیا ہے جی. تو یہ جو گھر میں پانی آتا ہے تو اس کو ہم کیسے ٹریٹ کریں تاکہ وہ محفوظ؟ ارے بڑا زبردست سوال کیا سر آپ نے, اور بچے بھی تھے. جی ڈاکٹر سہیب صاحب, پانی اتنا مہنگا ہے تو کیسے گھر میں جو آتا ہے پانی اس کو صاف کیا جائے اور ٹریٹ کیا جائے کہ وہ پینے کے قابل ہو اور صحت مند بھی ہو, صحت بخش؟ جی بالکل. تو جو دیکھیں صاف پانی ہم سب کی ضرورت ہے. آپ بہت اچھا کویشچن ہے, اور آپ گھر میں سمپل طریقے سے پانی کو بوائل کر سکتے ہیں. آئی انڈرسٹینڈ اب وہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے تو گیس اور بجلی بھی تو کوئی سستی نہیں ہے, لیکن دیکھیں اگر ہم لوگوں کی صحت ٹھیک نہیں ہوگی اور پینے کا صاف پانی نہیں ہوگا تو وہاں سے اتنے پرابلمز شروع ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے اور بہت سارے خرچے زیادہ ہو جائیں گے. تو ایک تو پینے کا پانی ابلا ہوا ہونا چاہیے, یا بوٹلڈ واٹر اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں. اب بہت ساری کمپنیوں نے مختلف قسم کے فلٹرز بنائے ہوئے ہیں. اور اس میں یہاں پہ میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ہم ایک بہت غریب ملک ہیں, مے بی ہم شاید موٹر ویز اور بہت ساری دوسری چیزوں کے بغیر تو گزارا کر سکتے ہیں, لیکن اگر ہم اپنے ہیومن ریسورس کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے, اگر ہم اپنی گروئنگ پاپولیشن کو پڑھا نہیں سکیں گے, صاف پانی نہیں دے سکیں گے, بیماریوں سے, بالکل, تو یہ ایونچولی آپ کی اکانومی کے لیے, آپ کے ہیلتھ سسٹم کے لیے ایک برڈن بنے گا. سوری سر, ایک چیز اور میں بتا دوں. دیکھیں اس مہنگائی کے دور میں جی سر, او آر ایس کا ساشے آج بھی 20 سے 25 روپے کا ملتا ہے. ایک جو ہم آئی وی فلوئڈس کی ڈرپ یوز کرتے ہیں وہ آج بھی 100-125 روپے کی, 110-120 روپے کی ملتی ہے. تو امپورٹنس یہ اویئرنیس کی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بچے ہمارے پاس جلدی آئیں ہسپتال میں, تاکہ ہم ان کا ایٹ این ارلی سٹیج علاج کر سکیں, اور ان کو جو مورٹیلٹی ہے ہماری, جو اموات کی شرح ہے, اس میں کم کر سکیں ان کو. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ایک اور کالر ہے جی بھکر سے, خدا بخش صاحب, ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم خدا بخش صاحب. السلام علیکم سر. جی سر فرمائیے, کیا سوال کریں گے؟
سر خدا بخش بات کر رہا ہوں ضلع بکر سے. ڈاکٹر صاحب سے بھی ہے میرا سوال ہے کہ میرا بچہ 4 سال کا, وہ گائے کا دودھ پیتا ہے فیڈر کے ساتھ. جب وہ دودھ پیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے پیٹ میں بہت سخت درد ہو گیا ہے. تو ڈاکٹروں سے بھی چیک اپ کرایا لیکن اس کا کوئی مزید حل نہیں. میں نے کہا پلیز ڈاکٹر صاحب سے یہ مجھے پتہ کرنا تھا کہ اس کو کیا مسئلہ ہے. سر گائے کا دودھ فیڈر سے پیتا ہے اور پیٹ میں درد کی شکایت ہوتی ہے, تو کیا کیا جائے اور کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اچھا جی, جو دیکھیں ایک 4 سے 5 سال کے بچے کے لیے اگر ہم یہ بات کریں کہ کیا اس کے لیے روٹی امپورٹنٹ ہے یا گائے کا دودھ امپورٹنٹ ہے, تو میرا خیال ہے ہمارے سارے ہیلتھ جو کولیگز ہیں, جو ایون نیوٹریشنسٹ ہیں, جو پیڈیٹریشنز ہیں, وہ آپ کو ہمیشہ یہ بتائیں گے کہ روٹی زیادہ امپورٹنٹ ہے. بچوں کی گروتھ میں دیکھیں موسٹ امپورٹنٹ چیز آئرن ہے اور وائٹامن ڈی ہے شروع میں 4 سے 5 سال میں. اب دودھ ایک چاہے وہ گائے بھینس کا ہو چاہے مدر فیڈ ہو, وہ ایک بہت پور سورس ہے آئرن کا اور وائٹامن ڈی کا بھی. تو میں سر آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ گائے کا دودھ بے شک دیں, ضرور دیں, لیکن اس کی کوانٹٹی بہت کم کر دیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جس طرح آپ فیڈر آج کل ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں یہ بچے 3-3 4-4 فیڈر دن میں پی رہے ہوتے ہیں, جو کہ جو میل نیوٹریشن ایسوسیٹڈ جو غذائی کمی ہے اور جو وائٹامن ڈیفیشنسیز ہیں اس میں بہت زیادہ بڑا رول ادا کرتی ہے. تو دودھ کی کوانٹٹی کم ہونی چاہیے. دودھ کی ٹوٹل مقدار آپ ہارڈلی آپ کو ایک چھوٹا فیڈر ایک دوپہر کو ایک رات کو ہارڈلی شاید 10 اونس تقریباً 10 سے 11 اونس بنتے ہیں یا 12 اونس بنتے ہیں, یہ بہت ہے. زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اس کو روٹی دیں. نمبر 2 کوئی دودھ سے بنی ہوئی چیزیں جیسے چیز ہے, جیسے مکھن ہے, یہ چیزیں یہ سالڈ غذا کی طرف لائیں, اپنے خرچے بھی کم ہوں گے آپ کے اور بیماریوں کی شرح بھی ٹھیک ہو جائے گی. بہت شکریہ ادا کریں گے. ڈاکٹر سہیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بچوں کی بیماریوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ہم آگے بھی ہم اسی طریقے کے سیگمنٹس لے کر آتے رہیں گے تاکہ آپ کی کالز بھی لیتے رہیں اور آپ کے مسائل حل کرتے رہیں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. واقعہ کربلا انسانی تاریخ کا ایک ایسا المیہ ہے کہ جس نے آنسوؤں کی برسات چھیڑ دی تھی اور وہ آنسوؤں کی برسات آج تک جاری و ساری ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام کے مدینہ سے مکہ مکرمہ اور پھر کربلا تک کے سفر کی رویداد اگر چھیڑی جائے تو دل میں اداسی کی لہریں امڑنے لگتی ہیں. انہوں نے مکہ مکرمہ سفر کرنے سے پہلے ایک وصیت تحریر کی تھی جس میں انہوں نے اس سفر کے مقاصد بیان فرمائے اور اس کے بعد رات کو اپنے اہل خانہ اور احباب کے ساتھ سفر شروع کیا. 5 روز بعد جب وہ مدینہ پہنچے تو وہاں لوگوں نے ان کا جوش و خروش سے استقبال کیا. کچھ عرصہ وہاں رہے اور پھر انہیں مسلم بن عقیل کا خط موصول ہوا کہ جس میں انہیں کوفہ آنے کی دعوت دی گئی. چنانچہ وہ 3 ذی الحج 60 ہجری کو کوفہ کے لیے روانہ ہوئے. اپنا وہ یہ سفر مکمل نہ کر سکے اور کربلا کے میدان میں انہیں خیمے گاڑنے پڑے اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ایک تاریخ کا لہو رنگ باب ہے. اس پورے سفر سے متعلق بات کریں گے. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں معروف عالم دین پروفیسر ساجد محمود الزہری صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ حضور, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ہم چاہیں گے کہ یہ مختصر سا وقت ہے ہمارا اور اس میں ہم ذرا اس سفر کی داستان کو اور اس کے مقاصد کو اور اس کے کچھ مرحلوں کو سمجھ لیں کہ جب امام علی مقام نے اس سفر کا آغاز کیا اور پہلے وہ مدینہ پہنچتے ہیں اور پھر آگے جاتے ہیں اور کربلا کے مقام تک وہ پہنچتے ہیں. تو آج اس سفر کو تھوڑا سا ہم آپ سے سمجھنا چاہیں گے. ویسے انسانی تاریخ کے اندر جتنے بھی کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو اپنی اثر پذیری کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے وہ لازوال ہو جاتے ہیں اور ان سے جڑے ہوئے جو کردار ہیں وہ بھی امر ہو جاتے ہیں. اور ان واقعات میں سر فہرست جو واقعہ ہے وہ واقعہ کربلا ہے اور کئی 100 سال گزرنے کے باوجود وہ ابھی بھی تازہ ہے. بیسیکلی جو واقعہ کربلا ہے یہ اصول پسندی, راست گوئی, صبر و استقامت اور قربانی اور ایثار کا استعارہ ہے حقیقت میں. اور اگر ہم
इमाम अली मुकाम का जो सफ़र है उसके आगाज़ से पहले इसका थोड़ा सा जो पस मंज़र है उसके ऊपर हम अगर बात करें मुख्तसर कि 56 ज़िल-हिज्री में जब हज़रत अमीर मुआविया ने यजीद बिन मुआविया को वली अहद मुकर्रर कर दिया, तो उस वक्त कई अकाबिर सहाबा ने जो यजीद की बैत है उससे इनकार किया था, और उनमें सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और सैयदना इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन भी शामिल थे। 60 हिजरी में जब अमीर मुआविया का इंतकाल हुआ और उसके बाद जो यजीद है ये खलीफा बना, तो उसके बाद इसने पहला ख़त जो मदीना के वाली थे उस वक्त वलीद बिन उतबा, उनको लिखा कि इन दोनों शख्सियात से, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से भी और सैयदना इमाम हुसैन से बैत ली जाए। तो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ये तो पहले ही मक्कातुल मुकर्रमा हिजरत कर गए, और इमाम अली मुकाम से जो है वो वलीद बिन उतबा ने मुलाकात की, और उसके लिए भी वलीद बिन उतबा जो हैं ये आफियत पसंद इंसान थे बुनियादी तौर पर, और ये खुद तज़ब्ज़ुब का शिकार था कि किस तरीके से सैयदना इमाम हुसैन से बैत ली जाए। तो जो वाली साबिक थे मदीना के मरवान बिन हकम, उनसे मशवरा किया गया कि आप क्या कहते हैं किस तरीके से इमाम हुसैन से बैत ली जाए। तो उसने जो है इनको सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का कहा कि इमाम अली मुकाम से यही मौका है कि आप इस मौके पर इनसे बैत ले सकते हैं, अगर ये यहाँ से चले गए तो फिर आप नहीं ले सकेंगे इनसे बैत। लेकिन जैसे मैंने शुरू में बताया, वलीद बिन उतबा जो हैं ये आफियत पसंद इंसान थे, और इन्होंने ये वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया कि इमाम अली मुकाम का जो है इनको प्रेशराइज़ करना या इनको किसी भी तरह से अज़ियत देना ये मैं मोल नहीं ले सकता हूँ। और सैयदना इमाम हुसैन मदीनातुल मुनव्वरा से मक्कातुल मुकर्रमा हिजरत कर गए। अब मक्कातुल मुकर्रमा में रास्ते में जाते हुए कई अकाबिर सहाबा से आपकी मुलाकात हुई, और उन्होंने आपके डायरेक्शन के बारे में पूछा कि हज़रत आप कहाँ जा रहे हैं। तो इमाम अली मुकाम ने फरमाया कि मैं मक्कातुल मुकर्रमा जा। तो उन सहाबा ने भी आपको यही अर्ज़ किया कि आप मक्कातुल मुकर्रमा में ही स्टे किए रखें, और कूफा या दीगर जो इराक है, बसरा, उस तरफ आप हिजरत न करें। इमाम अली मुकाम जब मक्कातुल मुकर्रमा तशरीफ़ लाते हैं और वहाँ पे आप स्टे करते हैं, तो कूफा से बदस्तूर आपको बड़े जो खतूत हैं वो मौसूल होते हैं कि हम क्योंकि कूफा में ये खबर पहुंच चुकी थी कि इमाम अली ने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया है। तो कूफा वालों ने एक सुलेमान बिन सर्द अल-खुज़ाई उसके घर में एक मीटिंग की, जितने भी बड़े बड़े माहिदीन थे कूफा के, उन्होंने डिसाइड किया कि हम इमाम अली मुकाम को यहाँ पर दावत देते हैं और उनकी बैत करते हैं, और यजीद की बैत से हम इनकार करेंगे। और खतूत जो हैं वो भेजे जा रहे हैं और बदस्तूर भेजे जा रहे हैं, लेकिन इमाम अली मुकाम ने हिकमत और दानिशमंदी का मुजाहरा इस तरीके से किया आपने कि खुद जाने की बजाय खतूत की बुनियाद पर आपने अब्जाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को भेजा कि आप कूफा जाएं, वहाँ के हालात का जायज़ा लें, और अगर आपको हालात वहाँ के मुवाफिक और मुनासिब लगें तो फिर आप मुझे खबर दे तो मैं वहाँ पे जाऊँगा। मुस्लिम बिन अकील जब वहाँ पे जाते हैं तो वाक़िअतन कूफा की उस वक्त जो फिजा थी और लोगों का जो एक जोश व जज्बा था इमाम अली मुकाम को लेकर के, वो बहुत बुलंद था। और जो भी काफिला मदीना से या मक्कातुल मुकर्रमा से आता था तो उनको लगता था कि सैयदना इमाम अली मुकाम तशरीफ लाए हैं, और ये नारे लगते थे कूफा की फिजाओं में, मरहबन बि इब्नी रसूलिल्लाह, मरहबन बि इब्नी रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल के बेटे को खुशामदीद और वेलकम कहते हैं। तो मुस्लिम बिन अकील ने जब ये फिजा देखी और लोगों का जोश व जज्बा और वलवला देखा, और 18,000 तारीख की जो रिवायात हैं 18,000 कूफियों ने मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत भी कर ली इमाम अली मुकाम के लिए। तो इस चीज़ को देखकर मुस्लिम बिन अकील ने ख़त लिख दिया इमाम अली मुकाम को कि यहाँ पे हालात जो हैं वो साजगार हैं, आप तशरीफ ले आएँ। और बाद में जो कूफा के गवर्नर थे नुमान बिन बशीर, ये भी एक आफियत पसंद इंसान थे और रहम दिल और शफीक थे, लेकिन जब इमाम अली मुकाम का पता चला कि वो मक्कातुल मुकर्रमा से कूफा की तरफ सफ़र कर रहे हैं, शुरू कर दिया है, तो उनको हटाकर इब्ने ज़ियाद जो एक
फासिक और जालिम शख्स था, उसको कोफा का जो गवर्नर है वो बना दिया गया। और फिर इब्न ज़ियाद ने मुस्लिम बिन अकील और उनके 2 शहजादों को शहीद करवाया, और फिर जो अमर बिन साद और हुर को, अमर बिन साद को 4000 सिपाहियों के साथ और हुर को 1000 सिपाहियों के साथ भेजा कि आपने इमाम अली मुकाम के को रोकना है वहीं पर, और इनको कोफा तक नहीं आने देना है। और फिर जो है वो दरियाए फुरात के किनारे करबला के मुकाम पर इमाम अली मुकाम अपने जो 82 अफराद थे जो आपके खानवादा नबूवत के, और बाकी जो मवाली और गुलाम और जानिसारान हुसैन उनके साथ आपने स्टे किया। और उसके बाद फिर जो 10 मुहर्रमुल हराम 60 हिजरी को जो एक अलमनाक और गम अंगेज वाक़या जो पेश आया, जो इंसानी तारीख में एक ऐसा अलमनाक और गम अंगेज वाक़या है जो हमेशा जो है वो एक लोगों के लिए और मुसलमानों के लिए जो उसूल पसंद हैं और जो रासत गो हैं और सब्र व इस्तिकामत की राह पर चलने वाले हैं, उनको एक सबक देते रहेंगे। और वैसे सब यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करूँगा कि इस्लामी साल का जो आगाज़ है वो मुहर्रमुल हराम से होता है, और इसका जो इख्तिताम है वो ज़ुल्हज पर होता है। और ये एक मैसेज है मुसलमानों के लिए कि इस्लामी ज़िंदगी का आगाज़ भी कुर्बानी से है और इस्लामी ज़िंदगी का जो इख्तिताम है वो भी कुर्बानी से है। लिहाजा एक मुसलमान की जो ज़िंदगी है वो कुर्बानी से इबारत होनी चाहिए और सेक्रीफाइस करने के से इबारत होनी चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, अब मैं ये भी जानना चाहूँगा कि देखें, अब हम इस सफ़र को ज़रा तकसीम करते हैं कि पहले मदीना से मक्का की तरफ और फिर मदीना से मक्का से करबला की तरफ इमाम अली मकाम का सफ़र हुआ। अब जी अच्छा, अब मैं इस तरफ आना चाहूँगा कि इस सफ़र में आपके साथ जब मदीना से मक्का उस वक्त कौन लोग थे, और फिर मक्का से जब वो आगे बढ़े तो फिर उनके साथ कौन कौन लोग थे? जी, वैसे जब आप मदीनातुल मुनव्वरा से मक्कातुल मुकर्रमा के लिए आज़मी सफ़र होते हैं तो 82 अफराद जो आपके खानवादा नबुव्वत से ताल्लुक़ रखते थे और कुछ आपके मवाली और गुलाम वो शामिल थे। और मक्कातुल मुकर्रमा से जब आप निकलते हैं कूफा के लिए तो कई लोग जो हैं वो आपके साथ शरीक हो जाते हैं, कई कबाइल के लोग आपके साथ शरीक होते हैं और ये तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जब आपको कूफा पहुंचने से पहले एक मुकाम है जनवा के नाम से गालिबन एक मुकाम है जहां पर आप पहुंचते हैं, और वहां पर आपको ये जब खबर मिली कि मुस्लिम बिन अकील और उनके 2 शहजादों को शहीद कर दिया गया है तो सैयदना इमाम अली मुकाम को मालूम हो गया कि कूफा वालों ने जो है वो बेवफाई की है और बगावत कर दी और सरकशी हो गई। और फिर आपने सारे लोगों को जमा किया और आपने खुतबा इरशाद फरमाया कि कूफा वालों ने जो किया है वो उनके सामने रखा, और आपने फरमाया कि अब भी जो हमारे साथ रखते सफ़र बांधना चाहते हैं और इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं वो हमारे साथ रह सकते हैं, और जो वापस जाना चाहते हैं उनके लिए ये आज़ादी है, वो वापस जा सकते हैं। तो उस वक्त कई जो लोग हैं वो इस चले गए जिनके ईमान कमज़ोर थे और जिन्होंने इस तरीके से एक नक्शा देख लिया कि आप लोग कूफा के हालात ऐसे नहीं हैं कि वो इमाम अली मुकाम को इस तरीके से वेलकम करें, खुशामदीद कहें या उनके हाथ पर बैत करें। वो सारे जो हैं वो पीछे हट चुके हैं। लोगों की मेंटालिटी क्या थी? मैं इस बात को आज तक समझने से कासिर हूँ कि जानते हुए ये बात मानते हुए कि जो शख्सियत सामने है वो नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और ज़ाहिर है वही हक़ पर हैं, तो कैसे ये माइंडसेट होता है कि इंसान उनके साथ बेवफाई कर जाए? देखिए, वैसा जो मफाद परस्ती और खुद गर्जी है और ख्वाहिश नफ्स है, ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि जो अपने सामने किसी भी चीज़ की कोई वक़्त और कीमत नहीं रहने देती। खुद गर्जी और ख्वाहिश नफ्स, जिसको कुरान मजीद ने कहा अफ़रअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवा, कि आपने ऐसे शख्स को देखा है कि जो अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लेता है। तो ये एक इतनी ख़तरनाक सूरत हाल होती है कि जिसमें किसी चीज़ का ना अकीदे का कोई लिहाज होता है, ना अल्लाह रसूल का लिहाज होता है, ना रिश्तेदारों अजीज़ों अकारब का ख्याल होता है,
किसी चीज़ का भी कोई ख्याल नहीं रहता है। तो ये एक सूरत है कि जब वो देख रहे थे कि सैयदना इमाम अली मुकाम अभी सही पोजीशन में हैं और कूफा वाले सारे उनके साथ बैत करने के लिए तैयार हैं, तो अभी साफ ज़ाहिर है कि वो मसनद पर होंगे और इक़्तिदार में होंगे, तो वहाँ पे नवाजने का मौका है, तो वहाँ पे लेने का होगा। तो सारे लोग इस तरह के जो खुद गर्ज और मफाद परस्त लोग थे वो साथ में जुड़ गए। लेकिन जो ही उन्होंने देखा कि अब सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई है, तो चूँकि उनके मादी मफाद थे और ज़ाती मफाद थे, तो उसके लिए वो हक का रास्ता छोड़कर वो दुनिया के रास्ते और बातिल के रास्ते को उन्होंने इख्तियार कर लिया। तो ये जो मेंटेलिटी है खुद गर्जी की और मफाद परस्ती की, ये बड़ी खतरनाक है, खुद गर्जी वाली। और एक मेंटेलिटी इसके ऑपोजिट मेंटेलिटी है, एक वो है जो इनके साथ हैं और वो हक के साथ खड़े हुए हैं, वो मेंटेलिटी भी ज़रा बताइएगा। सुभान अल्लाह, वो तो ऐसी मेंटेलिटी है अब वैसा कि वो अपने उसूलों के ऊपर कभी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। उनके जिस्मों को, उनकी गर्दनों को आरे के साथ चीर दिया जाता है। वो हर चीज़ को, उनके खानवादे को, उनके बच्चों को, उनके मालो दौलत को, हर चीज़ को तबाह कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन वो अपने उसूलों के ऊपर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। हक के रास्ते को कभी जो है वो नहीं तरक करते हैं और हमेशा उसके ऊपर साबित कदम रहते हैं इस्तिकामत के साथ, और ऐसे इस्तिकामत का पहाड़ बन जाते हैं कि खुद बातिल कुव्वतें जो हैं वो अपना जुल्म सितम जो है वो भी उनके सामने सरेंडर कर जाता है। इस तरीके से वो इस्तिकामत के पहाड़ होते हैं। तो ऐसे लोग बिल्कुल इस्लामी तारीख के अंदर भी मौजूद हैं और आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो कभी भी अपने उसूल के ऊपर और हक के ऊपर जो है वो कंप्रोमाइज नहीं करते हैं और किसी भी सूरत में और किसी भी हालत में उसको तरक और उसको छोड़ते नहीं हैं। और यही वो नफूसे कुदसिया थे जो इमाम अली मुकाम के साथ मौजूद थे, जिन्होंने हर चीज़ की कुर्बानी दी, लेकिन इमाम अली मुकाम का जो हक का रास्ता था उसको नहीं तरक किया और उसको नहीं छोड़ा। और बिल्कुल आखिर में मैं चाहूँगा मुख्तसरन हमें इस भी थोड़ा सा आप आगाह कीजिए कि इस सफ़र में उन्हें अचानक जो अपना रुख था वो करबला की तरफ, उस अजीम जगह की तरफ, उस शहर की तरफ क्यों मोड़ना पड़ा था? देखिए, वैसा इमाम अली मुकाम जब मक्का मुकर्रमा से निकले हैं तो आपका जो डेस्टिनेशन थी वो कूफा थी और वहीं पर आपने उसी रास्ते को इख्तियार किया और वहीं पर जा रहे थे। लेकिन जो इब्ने ज़ियाद को गवर्नर मुकर्रर कर दिया कूफा का, तो उसने हुर को 1000 सिपाही दे के भेजा कि ये कूफा तक नहीं जाने चाहिए। और हुर जो है वो जब वहाँ पे पहुँचते हैं सैयदना इमाम अली मुकाम को के पास, तो उनको जाके बताते हैं कि मेरा जो मुझे जिस मकसद के लिए भेजा गया है वो आपके साथ किताल करना नहीं है, आपके साथ जंग करना नहीं है, बल्कि आपको जो है वो इब्ने ज़ियाद तक पहुँचाना है तमाम काफ़िले के साथ। तो आप जो है वो मेरे रास्ते, जो मैं रास्ता इख्तियार करूँगा, आपने मेरे साथ जाना है और वहाँ पर जो आपकी डेस्टिनेशन है उस तक नहीं जाना है। तो इमाम अली मुकाम को हुर के जो 1000 सिपाहियों के साथ आया था, उसकी वजह से अपना जो अपनी जो डेस्टिनेशन और अपनी मंजिल है और अपना जो रास्ता है वो चेंज करना पड़ा और हुर के मशवरे पर ही आपको फुरात के किनारे करबला के मुकाम पर जो है वो स्टे करना पड़ा, आना पड़ा। मैं बिल्कुल इस किरदार की तरफ आना चाह रहा था जो हुर का जो किरदार है, और हम आने वाले दिनों में बहुत सारे मुख्तलिफ लोगों के और बहुत सारे मुख्तलिफ किरदारों को देखेंगे कि करबला के मैदान में इन तमाम लोगों का किरदार क्या रहा। ये पूरा सिलसिला 10 मुहर्रम तक हमारा जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे प्रोफेसर साजिद साहब, आपने वक्त दिया। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में इतना, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे।